نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والمأثم والمغرم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقنا التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر بالعجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کرے، ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، ان کے لیے ان کی قبریں کشادہ کر دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب تک دنیا میں ہیں اپنی زمین کے اوپر کی جو آخرت سے پہلے کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو بہترین بنانے اور اس آخرت میں ہمیشہ کی اچھی زندگی پانے کی مسلسل اور مکمل کوشش کریں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے سورہ حج آیت نمبر 38 تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ایک منٹ اس سے پہلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 38 ہم نے اس بات پر روکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا اور فرمایا تھا کہ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف سے ڈیفینڈ کرنے والا ہوگا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی معاملات کو درست رکھے گا، ان کا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے، کسی چیز کوئی پریشانی کوئی مشکل جو ہے ان کی زندگیوں سے ہٹا دے گا، کس کے؟ جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے جو ہے کفار کا جو مطلب طریقہ رہا، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، اور پھر مکہ مطلب وقتاً فوقتاً یہ چیزیں آتی رہتی تھی کہ مسلمانوں کو یا تو مسجد حرام سے، جیسے ابھی یہاں پہ حج کی بات ہم نے پڑھی، پھر عمرہ کے لیے مطلب ان لوگوں نے منع کر دیا تھا، رائٹ۔ پھر اس کے علاوہ نکالے ہی اس لیے گئے تھے مکہ سے کیونکہ ایک اللہ کا نام لینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اجازت یعنی یاد دہانی اور مسلمانوں کے ایک ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں جنگ کی اجازت دی؟ یہ مدافعت کی اجازت ہے، رائٹ۔ یعنی کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ مطلب کسی کی کوئی غلطی نہیں تھی اور وہ بالکل سافٹ اچھی زندگی وہ لوگ جی رہے تھے اور اچانک سے مسلمانوں نے ان کے اوپر جا کے حملہ کر دیا اور ان کی جگہوں کو لے لیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ بلکہ اکثر جو غزوات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، وہ یہ کیا تھے، وہ کچھ نہ کچھ ریزن، یا تو دشمنوں نے پہل کی اس وجہ سے مدافعت کے طور پہ ہوئے، یا پھر انہوں نے کچھ ریزن ایسے دیے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جنگ کرنی پڑی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن کے اوپر جو مظلوم ہیں وہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، جو مظلوم ہیں ان کو پوری اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ میں
ظالم سے اس کا حق مطلب جو اس نے چھین لیا ہے اس کو واپس لے، یا کم از کم اس کا بدلہ لے، تو اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب مسمار کر ڈالی جائے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ آیت نمبر 40 ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 40 پر ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے، اب یہ جو بات ہے نا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، تو یہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر آتا ہے، اوکے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مطلب کہ بندوں کو، خلق خدا کو توحید کی طرف بلانے کا، اوکے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کا، اور اس کی جو شریعت ہے اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کا، ٹھیک ہے، یہ تمام مطلب اور اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کے لیے محنتیں کرنا، یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد میں شمار ہو رہا ہے۔ بیسیکلی ہم کام اس لیے کر رہے ہیں، اگر دین کا کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں کہ ہماری جنت بنے، ہماری آخرت بنے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا نقصان اٹھائے، اسی لیے ہم اس کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس کام کو جس سے ایکچولی ہمارا ہی فائدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے طور پہ کہہ دیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک چیز ایسی پڑھی تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ توبہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ تمہارے مال اور جان اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ تو دے گئی، ہم نے اس کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، دیا ہوا مال اسی کا ہے، ٹھیک ہے، دی ہوئی جان اسی کی ہے، لیکن جب ہم اس کو ایک مقصد کے لیے استعمال کرتے، ایک مخصوص دین کے مقصد کے لیے استعمال کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنی طرف پلٹا لیتا کہ تم نے میری مدد کی، تم نے میرے بندوں کو کھلایا، تم نے میرے بندوں پر مال خرچ کیا، تم نے مجھے قرض دیا، اوکے، تم نے میری دین کی خدمت میں پیسہ لگایا، تم نے مجھے قرض دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ، یعنی کوئی لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کسی ایتھیسٹ کو میں نے کہتے ہوئے سنا تھا، اور وہ اللہ معاف کرے مطلب مذاق کے طور پہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسا خدا ہے جو ہم سے مدد مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو، وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اگر مکمل طور پہ اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے، کئی جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ سب کو مسلمان بنا دے، ہر کوئی ایک ہی سنت پر، ایک ہی طریقے پر، ایک ہی شریعت پر چلے، کوئی شرک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن تب تو انسان کا ٹرائل ہی ختم ہو گیا نا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ جب ہم کو اپنے کوئی کام کروا کے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری مدد کر رہے ہو، تم میرا سپورٹ کر رہے ہو، تو یہ تو اس کی محبت کو ظاہر کر رہا ہے، رائٹ؟ جیسے ہم اگر ایک سمپل سی مثال، ایک بہت ہلکی مثال ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مثال تو بہت اونچی ہے، ہم بچوں کو کھانا کھانے کے لیے کیوں بولتے ہیں؟ ہم بچوں کو صاف ستھرا رہنے یا پھر ان کی کیئر کیوں کرتے ہیں؟ اوکے، بچہ اگر کھانا نہیں کھائے گا ہم بے چین کیوں ہو جاتے؟ یا اس نے اچھے سے کھا لیا تو ہم خوش کیوں ہوتے؟ کیونکہ ہماری ان سے محبت ہے، ہم ان کی صحت چاہتے، ہم ان کو اچھا دیکھنا چاہتے، ہم ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ بیمار پڑے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کمزور ہو، رائٹ؟ تو مائیں جب بچوں کو کھلاتی ہے تو کس طریقے سے کہتے ہیں بیٹا آپ کھائیں گے نا ہم کو اچھا لگے گا، یا پھر اکثر ایسے کہتے ہیں کہ آپ کھاؤ ہمارے پیٹ میں جائے گا، ہے نا؟ تو یعنی جب یہ صرف ایک مزاق، مطلب بچے کو ہمت دلانے کے لیے، کانفیڈنس دلانے کے لیے کہ میں آپ کے پاس ہوں، آپ نا یہ مت سمجھو کہ آپ اپنے لیے کر رہے۔ انسان جب دوسرے کا وہ ہوتا ہے نا کہ چلو اپنے لیے نہیں ماں کے لیے کر لیتا، ماں کو خوش کرنے کے لیے کر لوں، اوکے؟ تو یہ جو ہماری ایک فیلنگ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کر دیتے، اوکے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کر دیتے، تو یہ فیلنگ انسان کی یہ جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے شک خوب اچھے سے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی طریقے سے مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم دینداری میں رہو گے، دین کی خدمت کرو گے، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے، اللہ کی طرف بلاؤ گے،
تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ تم تو زمین پہ اصل خلیفہ ہو نا، رائٹ؟ تو ہماری تو ذمہ داری یہ ہے. تو ہم جب کوئی دین کا کام کریں تو نہ اللہ پر احسان جتائیں کہ میں نے بڑا کام کیا، اوکے، کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا فائدہ ہم کو ہی پہنچنے والا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب کرے کوئی دین کی خدمت کرے تو یہ سوچے کہ میں ایک معمولی عام کام نہیں کر رہی ہوں، میں اللہ کی مدد کر رہی ہوں، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کا کام، اللہ کی مدد کر رہی ہوں. کسی بچے کو کچھ پڑھانا ہے، یعنی اکثر بہنیں جو ہے قرآن پڑھانے کی، قرآن کی تعلیم دیتی ہے، اس کے اندر ان کو مطلب بھلے ہی وہ بزی ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ گھر کے مصروفیات کے باوجود بھی وہ یہ کام کرتی، کیونکہ ان کو وہ چاہتی کہ آگے بچہ جو ہے وہ قرآن سیکھے، قرآن پڑھے. یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ علم صدقہ جاریہ ہے نا. کچھ بہنیں ہیں جو اجتماعات ارینج کریں گی، کچھ بہنیں ہیں جو دین کی خدمت، جو کچھ بھی ہم کر سکتے، جو صلاحیت ہمارے پاس ہے، جہاں کہیں سے بھی ہم اس کی مدد کر سکتے ہم کرنے کی کوشش کرتے، تو اس پر احسان نہ جتایا جائے، اور یہ فیلنگ کے ساتھ کریں کہ میں ایک معمولی نہیں، اللہ کا کام کر رہی ہوں، اللہ کے دین کو مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ کی مدد کر رہی ہوں. حالانکہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، زبردست ہے، غالب ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو، اس کے دین کو کوئی قائم کرے یا پھر دین کو کوئی اس کا کوئی وہ کروائے. اس کو ہم، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تم کو سزا دے گا. یہ بات تو خیر وہ منافقین کے اس میں کہی گئی تھی، لیکن ایک اور جگہ پر ہے کہ اگر کوئی بندہ، تم کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی دوسرے قومیں اٹھائے گا جو اللہ تعالیٰ کا کام کرے گی. تو یہ نہ سمجھے کہ بس میں ہی ہوں جو کر سکتی اور میں نہیں کروں گی تو پھر اللہ کا تو کام ہی نہیں ہونے والا، اللہ کہیں سے بھی کام کروا دیتا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے میں اس کا ذمہ ہے، اور وہ کسی کے ذریعے سے بھی مکمل کروا سکتا. تو یہ کتاب تو اللہ کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہے یہ تو مکمل ہو گیا اب، لیکن دین کو جہاں تک ہمارا فرض ہے یا پھر ہم جہاں تک کر سکتے جو کام پہنچانے کا، اس کے اوپر ہم نے نہ کوتاہی کرنی چاہیے، نہ پیچھے ہٹنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور یہ بازی لے کر چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کرنے والا بنائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے. تو یہی نیک لوگ ہیں، رائٹ؟ دین کا کام کرنے والے. ان کی صفات کیا ہوگی پھر؟ کہ جب اگر ان کو طاقت مل بھی جائے، جب وہ کام کرنے لگے تو ان کا پہلا عمل یہ رہے گا، نمازیں چھوڑ کے وہ نہیں کریں گے دین کے کام. وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. اب یہاں سے ہم کو لسٹ آف ٹو ڈو مل گیا کہ ہم کیا کیا کر سکتے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اوکے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا انجام کار اسی کے ہاتھ میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا. دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنی ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں، یعنی قلعے جو ہے وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری وہ بصارت جو دل کی بصارت ہے اس کو کبھی ختم نہ کرے. ہم کئی جگہ ایسی، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھومو پھرو زمین میں، دیکھو ان قوموں کا حال، دیکھو کہ جو تم سے پہلے تھی ان کا کتنا برا حال ہوا. لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کو وے آف انجوائمنٹ نہیں، صرف ایک گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے بھائی اور کھا پی کر آ گئے اور کچھ وہاں سے سبق نہیں لے کر آئے. تو ایسے مردہ دل یا ایسے اندھے دل ہم نے نہیں بننا ہے. ہمارے دلوں کو زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے، ہم کو ہمیشہ غور و فکر کرنے والا بنائے، اور لوگوں کی مطلب دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اس سے ضرور ہم مطلب لیسن لینے کی ہمیشہ کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیشہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو بھی قومیں جو گزری، اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے. اسی لیے وہ سوچتے ہیں ہاں یہ انہوں نے غلطی کی تھی، ہم کوئی نہیں کر رہے.
لیکن ذرا اپنی زندگیوں میں ہم باریکی سے جھانکے، ہم غور نہیں کرتے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، انجانے میں کر دیتے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں میں جانے انجانے سیم غلطی تو ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں جس کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہوئے تھے. کہیں میرے اندر وہ اس میں کی کوئی ایک خرابی تو نہیں ہے. اوکے، جیسے قوم شعیب جو تھی، مدین والے، ان کی کیا غلطی تھی؟ ان کا ایک مثال کے طور پر کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو کیا آج کے زمانے میں کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا؟ کوئی لین دین کے اندر خسارہ نہیں دیتا؟ تو یہ چیز تو ہوتی ہے نا. لیکن ہم یہ کہیں نہیں وہ تو مدین والوں کو عذاب آیا تھا، ہمارے لیے کوئی یہ چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بتائے کیوں؟ اسی لیے بتائے تاکہ لوگ سبق لیں کہ جو کوئی بھی لسٹ آف ٹو جتنے گناہ تھے وہ، یا پھر اس میں سے کوئی بھی کرے گا تو وہ دھیرے دھیرے شیطان اسی ڈھب پر لے کر چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے والے دل عطا کرے اور غور و فکر کرنے والا دل اور دماغ عطا کرے. آمین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. یعنی ہم تو اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بار بار کہتے ہیں نا کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، وہ وعدہ کب پورا ہوگا. اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ ادھر ہی بیٹھی پلیز، اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہے. اوکے، اب ایک مثال پھر سے، دنیاوی مثال بے شک بہت چھوٹی ہے. اچھا، ہمارا گھر میں مان لیجیے کوئی ایونٹ ہے، اوکے، کوئی پروگرام ہے، گھر میں شادی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر مان لیجیے 25 مارچ اس کی تاریخ ہے، اب آج ہے ہمارے پاس 5 مارچ، ہم کہیں گے ہاں 20 دن باقی ہے. پھر ہو گئی 10 مارچ، 15 دن باقی ہے. 15 مارچ 10 دن باقی ہے. 20 مارچ 5 دن باقی ہے. 24 مارچ کو بھی کوئی کیا اپنے کام ٹالتا رہے گا؟ اس کے لیے تو کیا ہے، ارے آ گیا، بالکل قریب آ گیا. یا پھر اکثر لوگ، میں نے تو پھر بھی یہ بہت پروکریسٹینیٹ کر دیا کہ چلو کوئی اس کو بھی ٹالتا رہے. ہم تو مہینوں پہلے سے وہ تیاریاں شروع کر دیتے نا. ہمارے لیے تو کیا ہے، بس سر پر آ گیا ہے ایونٹ، تو بس ابھی کیا 2 مہینے کے بعد میں شادی ہے ہمارے گھر میں، اور ہمارے گھر کا حال دیکھو. تو ہم تو ان 2 مہینوں کو بھی کیا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل قریب آگ لگا ہے، اسی سال میں ہے، یعنی بہت جلدی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر کا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ قیامت مثال کے طور پر، واللہ عالم، بے شک ہم کوئی نہیں جانتے کہ کب ہونا ہے، لیکن مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 دن کے بعد قیامت کا اس نے طے کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک دن گزر چکا، 1000 سال یعنی گزر چکے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ کا گزر چکا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کیا 2 دن کے بعد قیامت ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب آ لگا، اقترب للناس، اوکے، حسابہم، لوگوں کے بالکل قریب آ گیا، لیکن ان کو دھیان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کو کہ یہ کل ان کی قیامت ہے. پوری دنیا جو ہے یہ 1000 سال کے بعد مان لو ختم ہو جانا ہے، ایک ہی دن کے بعد ختم ہو جانا ہے، رائٹ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 1000 سال نا، تو ہم تو رہیں گے، لیکن اٹھنا تو ہے ہر کسی نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو گڑبڑ یہ مچا رہے ہیں، یہ گڑبڑ ان کے نزدیک تو بھلے ہی لگ رہا ہوگا ان کو کہ نہیں آ رہا ہے وہ وقت، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت قریب ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا. اور انسان کی قیامت تو اسی وقت ہو جاتی جب اس کو موت آ گئی. اور اگر وہ عذاب میں مبتلا ہوا تھا، یعنی عذاب میں اگر وہ بستیاں پکڑی گئی، یعنی تو وہ دنیا میں ہی انہوں نے سزا کا بھی مزہ چکھ لیا، عذاب کا بھی مزہ چکھ لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری موت سے بچائے، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. مغفرت یعنی خطاؤں سے، کمزوریوں سے، لغزشوں سے اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا. اوکے، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا. قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کریں گے نا. اور رزق کریم کا 2 معنی لیے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی، جیسے دنیا میں آخرت میں ان کو عمدہ رزق ملے گا، اور عزت کے ساتھ، عزت بھی کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہی ہے نا، تو عزت بھی ملیں گی، اور عزت والا رزق بٹھا کے کھلایا جائے گا، رائٹ، اور بہترین رزق ملے گا. تو یہ دونوں بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا. تو یہاں کس کے بدلے میں مل رہا ہے؟ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. تو بیسیکلی جنت کی کنجی کیا ہے، جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ کیا چیز ہے؟ آپ کا ایمان. آپ کا ایمان جو ہے یہ جنت کا پاسپورٹ ہے.
विदाउट पासपोर्ट आप ट्रैवल नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही ईमान अगर नहीं रहेगा तो बंदा ट्रैवल जन्नत में नहीं जा सकता। ईमान के बगैर इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। जो ईमान वाला नहीं रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा, अगर ईमान वाले हैं तो जन्नत में जाएंगे। ठीक है। तो उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के जब दरमियान आए तो आपने बयान किया कि कोई आने वाला मेरे पास आया, और उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे दो चॉइसेस दी। ठीक है, दो चीजें दी है, या तो आपकी आधी उम्मत जन्नत में चली जाए, क्या चूज करते हैं आप? या तो आधी उम्मत आपकी जन्नत में चली जाए, या फिर आपको उनके लिए सिफारिश का मौका दिया जाए। ओके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दूसरी चीज चुनता हूं, यानी मैं सिफारिश के लिए अपने आप को ये रखूंगा कि मैं उम्मत की सिफारिश करूं, और कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये हुआ कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल जमा होने लगे कि हमको निजात दिला दीजिए, हमारे लिए कर देना, हमारे लिए कर दीजिए। ठीक है, यानी हमको याद रखिएगा। जैसे इसमें सबको अपनी आखिरत की फिक्र थी, बेशक सबको अपने लिए जन्नत चाहिए थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहिए थी, हम भी उनमें शामिल है, हमको भी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्कुल मतलब बॉटम लाइन दे दी, आखिरी एक, ऐसा नहीं। अब ये तो अगर होता कि हाँ तुम्हारी कर दी, तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी हो जाएगी, तो वो तो क्या था, जो लोग सामने मौजूद है सिर्फ उनका फायदा हुआ है ना। ओके ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी ईमान पर मरेगा, जो कोई भी ईमान के साथ जिसका खात्मा होगा, मैं उसकी सिफारिश करूंगा। और कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का भी जरिया है, ईमान अल्लाह ताला के नजदीक जन्नत में जाने की जमानत भी है, कि ईमान के साथ रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देंगे, उसको रिज़्क़ करीम भी अता करेंगे। ईमान के साथ साथ अमल सौले बहुत अहम चीज है। अमल सौले नहीं है बस बंदा, हाँ भाई नाम रख लिया उसने, अब्दुल्लाह तो नाम है, लेकिन सारे उसके आमाल जो है वो अब्दुल शैतान के हैं। काम जो कर रहा है वो सारे शैतानों वाले कर रहा है, शैतान का गुलाम, शैतान का बंदा बना हुआ है, लेकिन नाम उसका बड़ा नेकोकारों वाला है, तो उससे बात नहीं बनेगी। सिर्फ हमारे सर्टिफिकेट पर कास्ट मुस्लिम लिख दिया, रिलीजन मुस्लिम लिख दिया तो हम जन्नती हो गए क्या? नहीं, बल्कि हमने आमाल करना लाजमी है, हमने नेक आमाल करना लाजमी है, ये हमारे लिए जन्नत में जाने की जमानत है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और जो हमारी आयत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे वो दोज़ख के यार हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने ना कोई रसूल ऐसा भेजा, ना नबी जिसके साथ ये मामला ना पेश आया कि जब उसने तमन्ना की, शैतान उसकी तमन्ना में खलल अंदाज हो गया। यानी शैतान जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तमन्ना उम्मत के लिए जो थी, लोगों के लिए जो थी, है ना, लेकिन फिर भी शैतान क्या करता है, शैतान तब भी ये काम करता था कि लोगों को बहकाने की पूरी पूरी कोशिश करता, उसमें रखने डालता, आपकी तमन्नाओं को मुकम्मल नहीं होने दे रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा वसवसे डाल रहा है, बहुत ज्यादा बहका रहा है। तो पहले भी ये काम करता चला गया और अब भी। ठीक है, फिर जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम इलाही सुनाते तो उसके अंदर शुबहात, एतराजात ये पैदा कर देता, लोगों के दिलों में वसवसे डाल देता। तो मतलब जितना पावरफुल काम अंबिया कर रहे हैं, उतने ही पावर के साथ वो शयातीन भी क्या करते, लोगों को बहकाने की, गुमराह करने की कोशिश करते। तो सोचे कितना चैलेंजिंग काम है अंबिया का, कितना चैलेंजिंग काम था कि एक तो ये है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपको बात पहुंचाना है, और पूरी मेहनत वो दिन रात किया करते थे, और उधर से दुश्मन जो है वो मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि सब अंडू कर दे, सब चीज जो उन्होंने की उसको लोगों के दिलो दिमाग में वसवसे और शुबहात डाल के, शक व शुबहे में डालकर उसको खाली कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तरह जो कुछ भी शैतान खलल अंदाजिया करता है, अल्लाह उनको मिटाता है और अपनी आयत को पुख्ता कर देता है। ठीक है, यानी अगर अल्लाह ताला फिर क्या इसके अंदर कोई हेल्प नहीं कर रहा, अल्लाह की जरूर हेल्प होती है कि इंसान को जब मतलब जो जो नेक लोग हैं, जिनके दिलों के अंदर भलाइयां हैं, तो अल्लाह ताला उनको उस शैतान के शर में आने नहीं देता, उन वसवसों में मुलविस नहीं होने देता। ओके, बिल्कुल मशहूर मिसाल जो हम अक्सर लेते, सेम कैरेक्टर वाले थे दोनों भी, अबू जहल भी और हजरत उमर भी, राइट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दोनों के लिए की थी। एक जो था अबू जहल, वो अपनी जलालत में और अपने हठधर्मी के अंदर बद से बदतर हो गया, जलील से जलील हो गया, और वो गिरी से गिरी हरकत वो करने लगा। ओके, और दूसरी तरफ हजरत उमर, जिनके अंदर खैर, जिनके दिल में खैर मौजूद थी, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल को चुन लिया।
کیا شیطان ان کو نہیں وسوسے ڈالتا تھا؟ وہ تو ان لوگوں میں تھے جنہوں نے 6 سال تک مسلمانوں کو ٹارچر کیا، انہوں نے بھی ٹارچر کیا تھا مسلمانوں کو، لیکن ایک وقت آیا جب کہ اللہ نے ان کے دل کو چن لیا. اوکے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو خلل اندازیاں ہیں، اور وہ نکلے کس لیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، ہے نا. جو ان کا آخری جو بس پیترا جو باقی تھا کہ اب تو یہ اس بنیاد کو ہی ختم کر دو، اس جڑ کو ہی کاٹ دو کہ جس کی وجہ سے ہمارے بتوں کو اتنی پریشانی اٹھانا پڑ رہا ہے، یا ہم لوگ یہ ٹارچر کر کر کے بھی تھک گئے. اب نہیں، اب تو محمد کو ہی قتل کر دیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس دل کو کیسے پلٹا دیا، اپنے دین کے لیے چن لیا، اور اتنا بھی ایمان مضبوط ہوا ان کا کہ شیطان اپنا راستہ بدل لیتا جہاں سے حضرت عمر گزرتے. رائٹ؟ تو شیطان، ہم یہ نہ کہیں کہ شیطان وسوسے دیتا ہے اور ہم کو کرنے نہیں دے رہا. یہاں پر ایمان جو ہے بندے کا ایمان جتنا اسٹرانگ ہے، یقین جتنا اسٹرانگ ہے، اتنا ہی شیطان دور ہوگا. ٹھیک ہے، وسوسے آتے ہیں، بے شک آتے ہیں ہمارے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دل اللہ کا ذکر کرتے رہتا وہاں پر شیطان داخل نہیں ہو سکتا. جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو تر رکھیں گے تو وہ وسوسے اور وہ برے خیالات ہم سے دور ہو جائیں گے. ہم ایک سیف زندگی گزاریں گے. رائٹ؟ جیسے ایک مثال کے طور پر، ہم جب گھر کے اندر کوئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے چاول ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہو جاتے، رائٹ؟ تو اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے باقاعدہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بڑی تعداد میں اگر ہے تو اس کو دھوپ دکھانا ضروری ہے، اس میں کچھ ہم کیمیکلز ملاتے ہیں یا کچھ دوائیاں ڈالتے ہیں تاکہ اس کے اندر خرابی نہ آئے. رائٹ؟ اب اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، ویسا ہی چھوڑ دیا آپ نے، آپ کا 100 کلو چاول آپ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے اور آپ نے کبھی اس کو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ اگلے سال کے لیے استعمال ہوں گے، آپ نے کبھی اس کو کھول کر نہیں دیکھا. یہ نہیں، آپ جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ساری گھن لگی ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر محنت ہی نہیں کی، آپ نے اس کو بچانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. آپ کا تو یہ یقین تھا ٹھیک ہے چلو ہے میرے گھر میں، بات ہے، ہو گئی، ختم، پڑا ہوا ہے نا، سائڈ میں پڑا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح دل بھی ہے ہمارا نا، تو اس کو بھی بار بار پاک کرنا، ذکر کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے. وہ جو مطلب آپ سمجھے کہ کیمیکلز جو ابھی میں نے بات کی نا، کہ آپ کو کیڑوں سے بچانے کے لیے جس طرح کیمیکلز کچھ نہ کچھ، یا پھر کچھ کھاد اس میں ڈالنا پڑے گا اگر کوئی پودا ہے، یا پھر کوئی ایسی مطلب صفائی کرتے رہنا پڑے گا تاکہ وہ خراب نہ ہو، اسی طرح دل کی بھی صفائی کرتے رہنا ضروری ہے، یاد دلاتے رہنا ضروری ہے. اچھا، یہ جو چیز ہے ذکر، اللہ تعالیٰ، ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا. تو ہمارا دل جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاتھ میں تسبیح ہے ادھر یہ بھی چل رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل میں ہو رہا ہے شاید کہیں نہ کہیں، اور زبان سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی. ٹھیک ہے، زبان پہ کسی کی برائیاں ہو رہی ہیں اور ادھر دل میں ہم کہہ رہے ہیں استغفر اللہ یا سبحان اللہ یا جو کچھ بھی. تو غافل دل کے ساتھ نہیں. ذکر جب کرے اللہ تعالیٰ کا تو بالکل ویجیلنٹ ہو کر، دھیان دے کر، احتیاط کے ساتھ، سمجھ کر کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. اگر میں استغفار پڑھ رہی ہوں تو سچ میں دل سے معافی مانگے. درود پڑھ رہی ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت کو محسوس کریں. ٹھیک ہے، تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی حمد کو دل میں محسوس کریں. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ اوکے، نو پرابلم. ٹھیک، تو یہ چیزیں شیطان کو ہم سے دور رکھیں گی اور اللہ تعالیٰ اس میں ضرور مدد کرے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کچھ شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ خوب علم والا، حکمت والا ہے. وہ اس لیے ایسا ہوتے دیتا ہے کہ تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. اللہ چانس ہی کیوں دیتا ان لوگوں کو؟ شیطان کو چانس ہی کیوں دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیونکہ یہی تو بات ہے کہ دل جو خراب ہے نا، جو اس کی طرف مائل ہے، وہ بالکل علیحدہ ہو جائے. اوکے، کمزور ایمان والے، کمزور دل والے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے. اور پھر جو مضبوط دل ہے، جو ایمان سے مضبوط ہے، اوکے، تو ان کے دل آٹومیٹیکلی پہلے کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں. پھر وہ ہر چیز سے سبق بھی لیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے یاد وہ بھی رکھتے ہیں، اپنے زبان کو، اپنے دل کو یاد دہانی بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وسوسے آتے بھی ہے تو فوراً وہ کیا، ہم نے سے آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو وسوسے آتے بھی ہے، شیطان کا کوئی خیال چھو بھی جاتا تو وہ مان اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے اور وہ پھر اس سے پناہ مانگنے لگ جاتے، وہ تعوذ پڑھنے لگ جاتے ہیں. ان کو یاد آ جاتا کہ نہیں، میں نے اس خیال کے اوپر سیکنڈ تھاٹ نہیں دینا ہے، میں نے اس کو اوائڈ کرنا ہے.
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم و حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اوکے، یعنی پہلے جو ذکر تھا وہ ان لوگوں کا، ان مظلوموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ظلم کے مقابلے میں کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ان مظلوموں کا ذکر ہو رہا کہ اگر کوئی ڈیفینڈ کر لے بھائی اپنے آپ کو، اس کے اوپر ظلم ہوا اور وہ اس کا جواب دینا چاہے اور جواب دے، جس بھی اس کے اوپر جیسا ظلم ہوا تھا اس کے مطابق وہ آگے والے کو جواب دے رہا ہے ظالم کو کہ بس اب نہیں سہا جا رہا، اب میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیونکہ وہ حق پر ہے اللہ اس کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس آیت سے جو وہ لیتے دلیل لیتے ہیں کہ قصاص جو ہے اسی شکل میں لیا جائے گا جس شکل میں ظلم کیا گیا ہو، یعنی اب جب بدلہ جو لے رہا ہے تو وہ اسی شکل میں لیا جائے گا جس شکل میں آگے والے نے ظالم نے ظلم کیا ہو۔ جیسے اب ظلم کے سے مراد اگر یہاں پر کسی کو مار دیا، مان لیجئے جان سے مار دیا، تو اگر آدمی کو ڈبا کر مارا تو اسے بھی، جس نے جو ظالم ہے جو قاتل ہے اس کو بھی ڈبا کر مارا جائے گا، کسی نے جلا کر مارا تو اس کو جلا کر مارا جائے گا۔ لیکن اس کے اندر یہ امام شافعی کا قول ہے، اس میں علماء کے درمیان خیر اختلاف ہے۔ اینی ویز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہم نے پڑھی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی مظلوم اپنے ظلم کی وجہ سے اس کے اوپر بدلہ لے تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کی پکڑ نہیں کرے گا، ہاں جتنا کیا، جتنا ظلم ہوا ہے اسی کے مطابق وہ بدلہ لے، خود بھی زیادتی نہ کرے، اوکے، اتنا نہ حد سے گزر جائے کہ وہ خود زیادتی میں شمار ہو جائے، پھر وہ جو ظالم تھا وہ خود مظلوم بن گیا، یہ نہ ہونے پائے۔ اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ ظلم سے ظالم سے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے، پوری گرینری پھیل جاتی؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت باریک بھی باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ ایوری فار یو، ہر چیز جو زمین میں ہے انسان کے لیے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنا دیا، یعنی جو مسخر کیا۔ کشتی چلتی کیسے ہے؟ سب سے پہلے ڈیزائنر کون ہے کشتی کے؟ کس نے سب سے پہلے بوٹ بنائی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے بنائی؟ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر کہ ہم نے اپنی سپرویژن میں، یعنی ہم نے بتایا کہ کیسے بنانا ہے، اوکے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، ایک لکڑی جو ہے اس سمندر میں وہ ڈوب بھی سکتی ہے اور وہ اس کے اوپر تیر بھی سکتی، تو اس کو کیسے آپ نے شیپ دینا ہے کہ وہ تیرنے لگے گی اور آپ اس کے اوپر چلو گے، اوکے۔ تو کتنا سارا بزنس جو ہے آج کے زمانے میں پانی کے ذریعے سے ہوتا ہے نا، کتنی بڑی بڑی شپس ہیں، بڑی بڑی شپس، مطلب ٹنوں سے، مطلب تھاؤزنڈس آف ٹن جو ہے ایک شپ کیری کر سکتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتی، اوکے۔ کارگوز جو ہوتے ہیں، کارگو شپ جو رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ سکھایا کس نے؟ بیسک ماڈل کس نے دیا؟
अल्लाह ताला ने। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी कश्ती कोई छोटी सी नहीं थी कि भाई चलो 70-80 लोग हैं तो बस बैठ जाना है, उन्होंने भी डबल ट्रिपल लेयर की वो जो इतनी बड़ी कश्ती बनाई थी। ओके, तो एक बड़ा सा उन्होंने जायंट सी शिप बनाई थी, कोई छोटी सी चीज नहीं थी। तो खैर अल्लाह ताला वही चीज बता रहे कि उसी ने कश्ती को कायदे का पाबंद बनाया, ये जो मुसक्कर किया हुआ है कि वो कश्ती बंदे को डुबाती नहीं है बल्कि समंदर में लेकर चलती है, उसके हुक्म से वो समंदर में चलती है, और वही आसमान को इस तरह थामे हुए हैं कि उसके इज़्न के बगैर वो जमीन पर नहीं गिरता। ओके, ये आसमान उस दिन जैसे हमने बात की थी कि अल्लाह ने इतने प्रोटेक्शंस जो दिए हुए हैं, अल्लाह के हुक्म से ये चीज हो रही है, उसके बगैर नहीं होती। वाकया ये है कि अल्लाह लोगों के हक में बड़ा शफीक और रहीम है। वही है जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, वही तुमको मौत देता है, फिर वो तुमको जिंदा करेगा। सच ये है कि इंसान बड़ा मुनकिर हक है। हर उम्मत के लिए हमने इस एक तरीके इबादत मुकर्रर किया है। ओके, यहाँ पर मनसक, इससे पहले जैसे मैंने कहा था ना, अरीना मनासिकना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी जो दुआ की थी, तो सिर्फ मनासिक का मानी कुर्बानी का नहीं होता। ओके, तो मनासिक का मानी इबादत के इसमें भी लिया जाता, पूरी पूरी इबादत के तरीके। तो हम जब अल्लाह से दुआ मांगे अरीना मनासिकना, तो दिल में ये रखे कि अल्लाह हर तरह की इबादत के तरीके सिखा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर उम्मत का इबादत का एक तरीका है जिसकी वो पैरवी करती है, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करे। तुम अपने रब की तरफ दावत दो, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो, और अगर वो तुमसे झगड़े तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खूब मालूम है। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान उन सब बातों का फैसला करेगा जिनमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के इल्म में है? हर चीज अल्लाह ताला को पता है, सब कुछ एक किताब में दर्ज है। अल्लाह के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत कर रहे हैं जिनके लिए ना तो उसने कोई सनद नाजिल की है और ना ये खुद उनके बारे में कोई इल्म रखते हैं। इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है, यानी जिनकी अल्लाह को छोड़कर इबादत करते, ना उनकी कोई बुनियाद है, ना कोई दलील है कि इनकी क्यों इबादत कर रहे हैं, इन्होंने क्या बनाया, ये कैसे खालिक बन गए, ये कैसे गॉड के रुतबे पर पहुंच गए। कोई इनके पास ना इल्म है ना दलील है भाई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है, और जब इनको हमारी साफ साफ आयत सुनाई जाती है तो तुम देखते हो कि मुनकरीन हक के चेहरे बिगड़ने लगते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि अभी वो उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इन्हें हमारी आयत सुनाते हैं। यानी इतना चिढ़ जाते जब कुरान की तिलावत सुनते हैं, अल्लाह की आयत सुनते हैं, तो उनको ऐसा लगता कि बस अब पढ़ने वाले को ये मार ही देंगे। इनसे कहो मैं बताऊं तुम्हें इससे बदतर चीज क्या है? यानी तुमको जो ये फीलिंग जो आ रही है कि तुम अल्लाह के कलाम के साथ ऐसा दुश्मनी रख रहे हो, तो इससे बुरी चीज ये है जो दिल में तुम्हारे दुनिया में जो अभी दिल में अल्लाह के कलाम के लिए जो आग है, इससे ज्यादा बुरी चीज क्या है? जहन्नुम की आग। आग अल्लाह ने उसी का वादा किया है उन लोगों के हक में जो कबूल हक से इनकार करें, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी अल्लाह अल्लाह ताला के कलाम से मुंह फेरने वाले कभी भी कामयाब न दुनिया में होंगे ना आखिरत में। इनफैक्ट उससे ज्यादा बड़ी चीज जो उनको नुकसान पहुंचाएंगी कि वो जहन्नुम के हकदार बनेंगे। फिर लोगों एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। जिन माबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो सब मिलकर एक मक्खी भी बनाना चाहें, एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वो उसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाला भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमजोर। अब देखिए, खास तौर पर जिन बुतों की इबादत की जा रही, या फिर जिन इंसानों को भी ये बनाया जा रहा कि अल्लाह ताला के मद्दे मुकाबिल बनाया जा रहा, तो उनके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि ना वो किसी चीज को तख्लीक कर सकते, इनफैक्ट मक्खी जैसी छोटी सी चीज को भी वो नहीं कर सकते, तख्लीक नहीं कर सकते, और अगर वो कुछ छीन कर भी ले जाए तो फिर वो उनसे वापस भी नहीं ला सकते। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों ने अल्लाह की कदर न पहचानी जैसा कि उसकी कदर पहचानने का हक है। वाकया ये है कि अल्लाह कुव्वत वाला, इज्जत वाला है। अल्लाह ताला बहुत ताकतवर है, हर चीज पर गालिब है, लक़विय्युन अज़ीज़। ओके, तो अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है। जब अल्लाह ताला हर चीज का मालिक है, जो
ہر چیز عطا کر سکتا، جو سب چیزوں کو کریٹ کر رہا ہے، ہر چیز کو اس کے پیمانے کے مطابق، اس کے وقت کے مطابق ہر چیز چلا رہا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس کے سامنے کیوں نہیں جاتے؟ اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ حالانکہ ہم سب جانتے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے. پھر ہم کو کسی سہارے کی، دوسرے سہارے کی کیوں ضرورت ہے؟ کوئی اور لیڈر بنانے کی کیوں ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو انسان یہ سوچے نا، انسان یہ سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کیا وہ میری دعائیں نہیں سنے گا؟ کیا وہ میری دعائیں نہیں مانگے گا؟ ہم قرآن پڑھ کیوں رہے؟ ہم قرآن میں کتنی بار سن رہے ہیں کہ اللہ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. دعاؤں سے زیادہ مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہوئی ہے. جگہ جگہ پر غفور الرحیم کا ذکر آتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو پہچانے نا اپنے رب کو کہ سچ میں وہ معاف کر سکتا. شیطان کو موقع نہ دے کہ وہ ہمارے دلوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، ہم کو ہمارے دلوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے کہ نہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں. جب تک سانس باقی ہے ہم اس لائق ہے کہ ہم معافی مانگیں، ہم نیک بنے، ہم بن سکتے، ہم اچھائی کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم برائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدر پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نظر انداز کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو غور میں دماغ میں لا کر اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرور ہم کوشش کریں کہ ہم سچ میں کیا اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یا پھر ہم نے بھی اپنے دلوں کے اندر کوئی ایسے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم اللہ کے برابر سمجھتے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے، یہ نہیں رہیں گے تو میرا کچھ نہیں ہوگا. اوکے، جیسے ہمارے نزدیک ہے نا، ہم کبھی اپنی اولاد کو، کبھی ماں باپ کو، کبھی مال کو، کبھی کوئی جاب کو، کبھی باس کو اپنا رب بنائے ہوئے رہتے. یہ کچھ کریں گے تو ہوگا، یہ جاب نہیں تو میرا تو زندگی ختم، یہ مال نہیں تو میری تو زندگی ختم، ماں باپ نہیں تو میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے. ماں باپ دنیا سے چلے جاتے، مال چلا جاتا، پیسہ، پوزیشن یا پھر جاب جو ہے وہ آج ایک کل دوسری ہو سکتی. یہ سب چیزیں جانے کے بعد آپ میں سے اکثر جس کسی نے بھی اپنے قریبی کسی کو کھویا ہوگا، اور خاص طور پہ جب ماں باپ کی بات ہے، اوکے، یا یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے اوپر بھی اتنا ہی ہم ڈیپینڈنٹ رہتے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے، جب ہم کو اپنے والدین کی یاد آتی، اس وقت ایسا لگتا ہے، یعنی اگر چھوٹے تھے تو تب بھی یہ لگتا ہے کہ نہیں، ماں باپ رہیں گے تو ہی تو ہم کچھ کر سکتے. لیکن کئی بچے ایسے جو بچپن میں ہی یتیم ہوئے، یا پھر بڑے ہونے کے بعد میں جب ماں باپ گئے بھی، تو اب وہ نہیں ہے. اب نہ وہ ہمارے لیے دعائیں کر سکتے، نہ ہمارے لیے کچھ بہتری کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہے موجود، اللہ ہمیشہ موجود ہے. اگر ماں باپ کچھ کر سکنے والے رہتے تو اب وہ دنیا سے چلے کیسے گئے؟ وہ چھوڑ کر کیسے چلے گئے ہم کو اکیلا؟ نہیں نا. تو ہم نے بے شک محبت، عزت اور وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان کی محبت، ان کے اوپر یقین ایسا نہ ہو کہ جیسا رب کے اوپر ہونا چاہیے، جیسا اللہ پر ہونا چاہیے. کہ میرے ماں باپ ایک طرح سے میرے رب بن گئے، کہ میں ان کا وجود میرے لیے ضروری ہے، ادروائز کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی میرا سپورٹ بنے تبھی میں کچھ کر سکتی ہوں، نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اوکے، میرے پیچھے کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو، کوئی مجھے سہارا دینے والا ہو، اللہ کو اپنا سہارا بنائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. سارے خزانے، سارے خیر کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں. اب جو چابی ہولڈر ہے، جس کے پاس میں خزانوں کی چابی ہے، جو کیری کرتا ہے، آپ کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ obviously جو خزانوں کی چابیاں جس کے پاس ہے، نہ کہ وہ کہ جو صرف ہم کو تسلیاں دے سکتے، رائٹ؟ تو تمام رشتے یا تمام چیزیں جو دنیا سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اللہ کے تابع ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اور ہمارا کام دنیا کے اندر یہی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان کریں. یہ چیزیں ہم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے قریب ہونے سے غافل نہ کریں. ہم ان کو کہیں محبت میں، احترام میں
اللہ تعالیٰ کے برابر نہ لے کر چلے جائیں. تو اللہ کا حق پہچانے جیسا کہ اس کا پہچاننے کا حق ہے, اس کی عبادت کریں جیسے کہ کرنے کا حق ہے, اور اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. ہر چیز جو دنیا زندگی کے اندر جس کسی مرحلے سے کوئی گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ نکالے. جب وقت بہتر ہوگا, وہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ وقت صحیح ہے. ہم عجلت میں جلدی جلدی پانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. اوکے, اللہ تعالیٰ مان نہیں رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سن نہیں رہے ہیں, نہیں اب شاید کوئی اور ہی دروازہ دیکھنا پڑے گا. تو شیطان اسی طریقے سے ہم کو عجلت کی وجہ سے نا ہم کئی مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ دیتے. عجلت مت کریے, اللہ تعالیٰ کے پاس میں دیر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحیح وقت جانتا ہے. ہمارے نزدیک وہ دیر ہے, اللہ کے نزدیک وہ پرفیکٹ ٹائم اسی وقت ہوگا جب وہ واقع ہوگی. جب اس کے دعا کے قبول ہونے کا صحیح وقت ہے اسی وقت ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے ایک پھر گھریلو مثال دوں. آپ نے کبھی اگر رائس بوائل کیے ہوں گے, چاول اگر ابالے ہیں, اوکے, اب اس میں میرا خیال ہے پہلے بھی میں نے یہ مثال دی ہوں گی, اکثر لوگ جب خاص طور پہ کوئی بریانی یا کچھ بنا رہے ہیں اس وقت یہ بولتے ہیں کہ 90% ہو جائے, 70% ہو جائے. اب یہ پرسنٹیج کون نکالے گا یہ چاول کا؟ اچھا, اس کو دبا کر دیکھیں. ٹھیک ہے, اب جو نئے نئے ہوتے ہیں, نوسکھئے رہتے ہیں, ان کو بڑی گڑبڑ رہتی, وہ جلدی جلدی اچھا ہاں دب گئے, اتنا ہی ہوتا ہوگا 70%, اتنا ہی ہوتا ہوگا 80%. اب وہ اس کو نتھار لے, سب کر لے. اب آپ کچھ بھی کریں اس کے بعد میں وہ چاول کے پکنے نام نہیں لیتے, وہ کچے رہ گئے تو رہ گئے, ہے نا. اس کو دم پہ کر دیا اور وہ کچے رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ گڑبڑ کی, عجلت کی. اب جو ایکسپیرینس پرسن رہے گا وہ اگر دیکھے گا اور اس سے اگر پوچھا جائے کہ دیکھیے اب میں اتار لوں, ہر 2 منٹ کو پوچھ رہے اب میں اتار لوں. جو ایکسپیرینسڈ ہے, یا آپ اپنے بچی کو سکھا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے, بیٹا صبر کر لو ذرا, ابھی وقت ہونے کا ہے. اب جو صحیح وقت رہے گا نا, اس وقت اگر نتارو گے تو پورا جو آگے کا کام ہے وہ آپ کا درست رہے گا. ابھی گڑبڑ کرو گے تو اس کے لیے 10 جتن کرنا پڑے گا کہ اس کو کسی طرح پکا دو. وہ اگر کچے رہ گئے تو وہ کچے ہی رہ جائے گے, نہیں تو, ہے نا. نہیں تو آپ کو پھر اور پانی ڈالو, یا یہ ڈالو وہ ڈالو, اس کو نرم کرنے کی کوشش کرو, سارے دوسرے کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے وقت کیا صحیح ہے ہماری زندگیوں کے اندر. اس کے اوپر یقین رکھیں, اس پہ بھروسہ رکھیں, معاملات کو چھوڑ دیں اس کے سپرد. ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. ہر بندے کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, ہر بندے کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اپنے نیک اعمال بڑھائیں, اللہ سے دعائیں بڑھائیں, اللہ سے کنیکشن پیدا کریں, اللہ تعالیٰ سے کی طرف متوجہ ہو. ہم متوجہ ہو, اللہ ایک قدم ہم جائیں گے تو اللہ 10 قدم آئے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کی قدر پہچانیں جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے, اور ہم کو صرف اور صرف اس کی عبادت کرنے والا بنائے. ہم سب کو ہر بری آزمائش سے, ہر زوال نعمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے. آمین ثم آمین. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے, یعنی جس طرح جبریل علیہ السلام آتے تھے, اور انسانوں میں سے بھی. وہ خوب سننے والا, دیکھنے والا ہے, جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے, اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, رکوع اور سجدہ کرو, اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجیے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی بندگی کرو, نیک اعمال کرو, اس سے تم کو فائدہ ہوگا, اس سے تم کامیاب ہوگے. اوکے, تم کو شاید کہ اس سے فلاح نصیب ہو. رائٹ, یعنی اس میں شک والی بات نہیں ہے, شک کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا, شاید ہو جائے, یعنی ان قریب ممکن ہے تم کو اس سے مطلب بہت فائدہ ہوگا, تم کر کے تو دیکھو. تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے لیے کیا کرنا ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, اللہ کی بندگی, نیک کام, یہ تمام چیزیں ہم کو کامیابی عطا کرنے والی ہے. پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے, اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے. کتنی اپنائیت ہے اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو اپنے کام کے لیے چن لیا. یو آر دا چوزن ون. ہر کسی کو, ہر مسلمان کے لیے یہ کہا جا رہا کہ تم چنے ہوئے ہو. ہم سب اللہ تعالیٰ کی حزب اللہ کا حصہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آرمی ہے, اللہ تعالیٰ کے اللہ والے جو لوگ ہیں, وہ سب سارے مسلمان, ہم نے کلمہ پڑھ کے اس کیٹیگری میں اپنا نام لکھوا لیا.
ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے نیک اعمال کیے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم سب یعنی اس ڈیوٹی کے حقدار ہوئے کہ ہم سب کو یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے، ہم چنے ہوئے ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے یعنی اللہ نے ہم کو چنا، اسی لیے مسلمان گھر میں پیدا کیا تاکہ تم آگے چل کے کوئی کام کرو، اور ہم ہے کہ اس چیز کو ضائع کرتے، اس صلاحیت کو، اس اپورچونٹی کو ہم ضائع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے، ہمیں اپنے کاموں کے لیے چنے، ہمارے ذریعے سے بہترین کام لے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی تمہارے اوپر حرج نہیں رکھا، کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان اور اتنا ہلکا دین رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کیا ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم فلاں فلاں مسلک کے یا فلاں فلاں ان کو ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، فرما بردار، سر جھکا دینے والا، سبمیٹڈ، اپنی ہر طرح کی ول اللہ کے سامنے ہم نے سبمٹ کر دی۔ ناؤ یو کین ناٹ گو، اب آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز جب ہم اس کا حق ادا کرنے کا، یعنی اس نام کا حق ادا کرنا ہے ہم نے، تو جب تک کہ ہمارے اندر خلوص نہیں رہے گا اس وقت تک کہ ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اللہ کے سامنے سبمٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ خلوص جب تک نہیں رہے گا، اللہ کے دین کی خدمت ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹا سا بڑا سا جو بھی کام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ اسلام کے نام پر، مسلمان ہونے کے نام پر خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں ہم، تو پھر ہمارے لیے راستے اپنے آپ آسان ہوں گے۔ ہم کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہوئی ہے، جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو کام کے لیے چنا، دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرو، تمہارا نام مسلم ہے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ حج کی آخری آیتیں ہیں، اس کے اندر بہت اہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد دہانی کروائی کہ تم کو جو چنا ہے نا تو وہ ایسے ہی نہیں چنا، یہ تم کو قیامت کے دن جو ہے تم کو جواب دہی کرنا ہے کہ میں نے تم کو جو کام دیا تھا وہ تم نے کتنا پورا کیا، تم نے تمہارے مسلمان نام کا حق کیسے ادا کیا، کیسے ادا کیا، تم نے کیا کام کیا میرے دین کے لیے، اوکے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رزلٹ نہیں مانگ رہا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تمہاری لسٹ میں کتنے لوگ ہیں جن کو تم نے مسلمان بنایا، کتنے لوگ ہیں جن کی تم نے اصلاح کر دی، ٹھیک ہے، کتنے لوگ تمہاری وجہ سے کتنے لوگ تمہاری وجہ سے نماز پڑھنے لگ گئے، گنتی بتاؤ، گنتی تمہارے حساب، تمہارے لیے 1000 کا ٹارگیٹ تھا، تم نے پورا کیا؟ اللہ نے ٹارگیٹ کوئی نہیں دیا ہوا، ٹارگیٹ صرف ہمارے لیے یہ ہے کہ حنیف، یکسوئی کے ساتھ تم کام کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے حنیف تھے، یکسوئی کے ساتھ کام کرو، کرتے رہو تم کام، جتنے ملے اتنے تمہارے لیے بہتر، خلوص اور یکسوئی کے ساتھ تم کرتے رہو گے، تمہاری پوری زندگی میں اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی، کوئی ایک بھی صحیح راستے پر آیا، اب وہ آنے کے بعد میں اس نے کیا 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 یہ آپ کا بزنس نہیں ہے، اس کو آپ نے خیر بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، کوئی ایک بھی اگر تمہاری وجہ سے ہدایت پا جائے صحیح راستے پر، 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو دنیا کی آج کے زمانے کی سمجھے سب سے جو مہنگی ترین گاڑی ہے تو رولس رائس، اوکے، تو سمجھے 100 رولس رائس سے بہتر ہے کہ کوئی ایک انسان تمہارے ذریعے سے ہدایت پا جائے، جب کیونکہ مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ کو اسی حساب سے اگزامپل دینے پڑتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی دیا، 100 سرخ اونٹ جو کہ اس زمانے کے سب سے قیمتی وہ تھے، ٹھیک ہے، رائڈس تھی، تو آپ ریڈ کیملز، اوکے، قیمتی ہوتا ہے وہ، اور 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم کو پورا پروسیس بتایا جا رہا، یہ مقصد اینڈ میں اس کا یہ ہونا ہے، اس کی ایوارڈ سیریمنی تمہاری شہادت کے ساتھ ہوگی، شہادت یعنی مرنے والی شہادت نہیں، تم نے گواہی دینا ہے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ میں نے کام کیا، تو جانتا ہے میں نے خلوص کے ساتھ کیا، میں نے بات پہنچانے کی پوری کوشش کی، میں خود بھی اس پر عمل کر رہا تھا اور میں دوسروں کو بھی یہ بات بتا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ہم نے سورہ مائدہ کے اندر پڑھا،
اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھیں گے قیامت کے دن کیا تم نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے علاوہ معبود بنا لو؟ تو وہ کیا کہتے ہیں میں تو اسی وقت تک کے تھا جب تک تو نے مجھے رکھا اور میں نے وہی کچھ کیا جو تو نے مجھے کہا تھا اور جواب جو تھا تو نے سن لیا. اوکے میں نے جب تک کہ میں تھا میں پورے وہی کام کرتا رہا جس کا تو نے حکم دیا تھا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا مجھے نہیں پتا انہوں نے پیچھے میرے بعد کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنی ہی ذمہ داری رکھی. یہ ہے دین میں تنگی نہ ہونا. یہ ہے دین اس طرح سے آسان ہے. کوئی ٹارگٹ بیس دین نہیں ہے. کوئی ایسی ریکوائرمنٹس اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ فلاں چیز کرو گے تو ہی تمہارا کچھ تم میرے جنت کے لائق ہوگے. ہلکی پھلکی نارمل چیزیں ٹھیک ہے جس کو عمل صالح کہا گیا. تم مسکرا بھی دو گے, تم لوگوں کے ساتھ خیر کی بات بھی کر دو گے, تم لوگوں کو صحیح راستہ بھی بتا دو گے, یہ بھی تمہارے نیک عمل کے اندر میں شامل کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں, ہم خود نیک بنے, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں, یعنی نیکی پہنچائیں ان تک. نیک بنانا تو اللہ کا کام ہے, ہدایت تو اللہ کا کام ہے, لیکن ہم نیکی بھلائی پہنچائیں ان تک, کم از کم خیر کی بات ان تک پہنچائے تاکہ ہم اللہ کے سامنے گواہ ہو اور رسول ہم پر گواہ ہوں گے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ, وہ ہے تمہارا مولا, بہت اچھا ہے وہ مولا اور بہت اچھا ہے وہ مددگار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بہترین طریقے سے, اس طریقے سے عبادت گزار زندگی گزارنے کی توفیق دے, آمین. آگے ہے سورہ مومنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سورہ مومنون یہ مکی سورت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروعات میں ہی جو ہے جنت کے وارث جو ہے ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ان کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہے. شروعات ہو رہی ہے مومن ورڈ سے کہ فلاح پا گئے مومن. اوکے ایمان والے فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے. اب جو بھی ایمان والے ہیں وہ الرٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ جیسے ایک مجلس میں اگر پکارا جائے کہ جو بہنیں ہم کبھی اگر اجتماعات میں فوٹو کھینچتے ہیں نا تو ہم اعلان کیسے کرتے ہیں کہ اگر جو بہنیں پردہ کرتی ہوں گی چہرے کا وہ پلیز اپنا نقاب لگا لیں. رائٹ. اب جو بھی بہنیں پردہ کرتی ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا, وہ اپنے آپ کے لیے لے لیں گی اچھا یہ میرے لیے بات ہو رہی ہے. جو نہیں کرتی چہرے کا پردہ وہ کہیں گے اوکے ٹھیک ہے میرے لیے بات نہیں ہے نا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام مومن جو ہے المؤمنون فلاح پا گئے. اب جو کوئی بھی دل کے اندر جس کے ایمان ہوگا, جس نے دل سے سرنڈر کیا ہوا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرا ہی حکم, میری زندگی تیرا حکم, اوکے, اور میں یقین کے ساتھ یہ عبادتیں کرتی ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے, یہ ایمان ہے ہمارا, ہے نا. اور یہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو ان کی شروعات جو ہے جنت کی کامیابی کی شروعات نماز سے ہے. ٹھیک ہے ہمیشہ کی زندگی اگر چاہیے تو اس کی شروعات اپنی نماز میں خشوع اختیار کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا. تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی, ایک اینٹ چاندی کی تھی, اور گارا یعنی اس کا جو جیسے ہم سیمنٹ لگاتے ہیں وہ کستوری کا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر یعنی بات کر, تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون, یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو, تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی مومن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کنگز ہے, بادشاہ ہے. ایک شخص دنیا کے اندر بھلے ہی غریبی کی اور کمزوری کی یا پھر آزمائشوں کی زندگی گزارتا, لیکن ایمان اس کا پکا ہے کہ میرا رب جو کر رہا اللہ مستعان, اللہ میرا مددگار ہے, جو کر رہا ہے جیسا رکھا ہے مجھے اچھا رکھا ہے, الحمدللہ علی کل حال. ٹھیک ہے ہر چیز میں اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے. ایمان اس کا ہے کہ میرا رب مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا, مجھے میرے رب سے محبت ہے. دنیا کے اندر ایسی مسکینی والی زندگی گزارا لیکن وہاں اللہ اس کو بادشاہ بنا دے گا. اور ایک پل کے لیے, ایک حدیث میں آتا ہے, ایک پل کے لیے صرف اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے زندگی بھر تکلیفیں سہی, اس کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈال کر نکالے گا اور اس سے پوچھے گا کیا تم نے کوئی تکلیف سہی ہے, وہ سب کچھ بھول جائے گا, کہے گا کبھی نہیں. اور جب ایک انسان جس نے ساری زندگی عیش کی, ساری زندگی اس نے انجوائمنٹس کیے, اس کو ایک پل کے لیے جہنم میں ڈال کر نکالا جائے گا اور پوچھے گا کیا تو نے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہے, وہ کہے گا کبھی نہیں, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو جنت
جس کا حقدار، جس کے وارث، کیونکہ اس پوری سیکوینس کے بعد میں ان صفات کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جنت کے وارث لوگ ہیں. اوکے, تو اللہ تعالیٰ اس جنت کے وارثوں کی سب سے پہلی خاصیت کیا بتا رہے ہیں کہ وہ نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں, خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا مطلب کیا؟ دل کے اندر عاجزی ہے, انکساری ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں, اور اندر سے ہمارے جو مطلب نرمی اندر سے پیدا ہو رہی ہے, ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. پھر لغویات سے دور رہتے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ وہ کچھ بری باتیں نہیں کرتے, بری باتوں سے دور رہتے ہیں. اچھا, خشوع کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے کہ جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے, یعنی جو شخص اچھی طرح وضو کرے, پھر خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز کرے, تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. اوکے, تو نماز خشوع کے ساتھ پڑھنا, اور اس کے خشوع کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے. جتنا زیادہ وہ خشوع ہوگا, جتنی زیادہ دل میں نرمی اور وہ عاجزی ہوگی, اتنا ہی اس کو پرسنٹیج آف ریوارڈ ملے گا. جیسے ایک مسجد میں اگر 1000 لوگوں نے یا 100 لوگوں نے مان لیجیے نماز پڑھی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب کو ایک جیسا اجر ملتا ہوگا؟ سب نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے, لیکن نہیں, سب کا اجر الگ الگ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کا پڑھ تو وہ ایک امام کے پیچھے رہتے, لیکن سب کی دل کی کیفیت الگ الگ ہے. رائٹ, تو آپ کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی بات پتہ چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے, ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے. اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ, 9واں حصہ, 8واں حصہ, 7واں حصہ, 6واں حصہ, 5واں حصہ, 4تھا حصہ, تہائی, تیسرا حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. اوکے, یعنی جتنا % خشوع ہوگا, اب سوچ لیں اپنی نمازیں جیسی ہے تو کتنا اس کا ثواب مل رہا, کتنی ایکسپٹیڈ ہوئی, ایکسپٹ کتنی ہوئی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہم خشوع مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری نمازوں میں خشوع دے دے, مجھے معلوم کرا دے کہ خشوع ہوتا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ, وہ دل کی کیفیت ہے, اللہ دلوں کا حال جانتا ہے, اللہ کے ہاتھوں میں دل ہے, وہ خشوع ڈال دے گا. اوکے, تو دعائیں ہم کریں ضرور. پھر لغویات سے دور رہتے ہیں, لغویات یعنی بری باتوں سے دور رہتے ہیں. تو جب انسان زیادہ باتیں کرتا ہے نا, زیادہ بولنے والا, یا ادھر ادھر کی باتیں, یا بیڈ ورڈز استعمال کر رہے ہیں, یا فاؤل لینگویج ہے, اگر غلط طریقے کی زبان استعمال کرتے, تو ہماری عبادتوں میں بھی ہم کو لذت نہیں آتی. ٹھیک ہے, بے مطلب بے مقصد باتیں کرنے کی جو ہوتی ہے. اب آپ ذرا سوچیں, امیجن کریں وہ ایگزامپل, آپ کہیں دعوت میں گئے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, اور خوب ادھر ادھر کی ہم نے باتیں کی ہوئی ہے. پھر نماز کا جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے, اوکے, تو ہم نماز پڑھنے چلو کھڑے ہو گئے, لیکن اس وقت دماغ میں کیا چلتا رہتا؟ اچھا, وہ اس نے جو بولا تھا نا, تو وہ, اور جیسے ہی سلام پھیرتے تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے چلے آتے. اچھا ہاں, مجھے یاد آیا, میں نے یہ بات بھی کہنی تھی, انہوں نے یہ بھی بولا تھا, یہ بھی کیا تھا. تو ہم جب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, بے مقصد باتوں میں جب اپنے آپ کو الجھا کر رکھا ہوا ہے, تو کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہنے کو پسند کرتے تھے. رائٹ, انفیکٹ جب غار حرا میں بھی جب جاتے, تو وہ جو سیلڈم اکیلے پن میں جو یہ ہوتا تھا, تو ہماری دن بھر کے اندر بھی ہم نے پوری کوشش کرنا چاہیے کچھ وقت ہم اکیلا پن خاموشی کے ساتھ گزاریں. خاموشی کے ساتھ خاموش رہیں, سوچیں, گہرائی سے اپنے اندر سوچیں. ٹھیک ہے, تو جہاں موقع ہے, جتنا موقع ہے, لغویات سے دور رہے, بیکار باتوں سے دور رہے, ادھر ادھر کی. اب کیا کرنا ہے, خالی بیٹھے ہیں تو کچھ جوکس ہی دیکھ لیے, کچھ جوکس ہی فارورڈ کر دیے, کچھ ادھر ادھر کے واٹس ایپ کے مطلب ویڈیوز ہے بے مطلب, اس میں یعنی جو بیک گراؤنڈ میں وائسز بھی ڈالی ہوئی رہتی نا ہنسی کی, اور اس کو سن کر بھی جھنجھلاہٹ ہوتی کہ کیسی ہنسی ہے, یعنی گدھے جیسی ہنسی. انسانوں کے پاس میں بے معنی سے وہ کام کر رہے جو جس میں ہمارا صرف وقت ضائع ہو رہا. پھر اچھا یہ دیکھیں کہ ہم جب خود نہیں کر رہے نا, تو دوسروں کو بھی اس برائی سے بچانے کی کوشش کرنا ہے, اور اگر ہم خود کر رہے ہیں تو کم از کم دوسروں کو اس برائی میں ملوث نہ کریں. اس سے پہلے بھی میں نے واٹس ایپ کے, فیس بک کے اسٹیٹس کی مثال دی تھی. رائٹ, اسٹیٹس 30 سیکنڈز کا ہوتا ہے. 30 سیکنڈ, 30 سیکنڈ آپ کسی کی زندگی کے, اگر آپ بری چیز لگا رہے ہیں اس کے اوپر, گانے لگا رہے ہیں, یا پھر کوئی ڈانس ہے, یا پھر کوئی بیکار سا جوک ہے, کوئی مذاق ہے, وہ چیز جو آپ نے اسٹیٹس پہ لگائی ہوئی ہے, یہ آگے والے کے ایمان کو بڑھائے گی یا اس کو کم کرے گی؟ یہ لغویات میں تو شامل نہیں ہو رہی. اس کو ضرور سوچیں. ہر چیز فارورڈ کرنے کی نہیں ہوتی, ہر چیز دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی, ہر چیز دکھانے کی بھی نہیں ہوتی. اوکے, اس میں ہم نے خود اپنے فلٹرز لگانے چاہیے, خود سے کرنا چاہیے یہ کام.
اب ہم تو بڑے ہیں نا، ہم کو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، بچوں کو تو ہم روک ٹوک لگا لیتے، وہ روک ٹوک خود ہمارا نفس لوامہ کرے گا، وہ جو ہم کو ملامت کرنے والا ہے خود یاد دلائے گا، اور جب یاد دلائے تو رک جائے. کیا یہ سچ میں واقعی یہ چیز اسٹیٹس پہ ڈالنے کی ہے؟ ایک کوئی جھوٹا مذاق اسٹیٹس پہ ڈالنے کا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو مومنوں کی صفات کیا ہے جو جنتی ہے؟ لغویات سے دور رہتے ہیں. پھر زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہے، پاکیزگی کے طریقے پر عامل ہے. زکوٰۃ کا وربل میننگ کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ ہونا. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو پاک کرنے والے، اور زکوٰۃ ویسے بھی وہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ایمان کا مطلب ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. 5 چیزیں جس کے اندر سے زکوٰۃ بھی ان میں سے ایک ہے. تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو پیوریفائی کرتے رہتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے کر اپنے مال کو، اپنے دل کو اس کے ذریعے سے پیوریفائی کرتے رہتے. تو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہے. پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک میں ہیں، ملک یمین میں ہو، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یہ سیم چیزیں ہم سورہ معارج میں بھی پڑھیں گے. اپنی امانتوں میں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. ایک اور چیز کیا کہ اپنے امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا، دونوں چیزوں کا پاس رکھتے ہیں. دونوں چیزوں کی یاد دہانی. امانت اور عہد و پیمان قرآن میں بار بار یہ جو وعدے ہیں اس کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمٹمنٹس کتنی زیادہ اہم ہے سوچیں. جو وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا لازمی ہے، اس کو نبھانا، اس کو نبھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کمٹمنٹس کے بارے میں ضرور پوچھے گا، ہمارے وعدوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا، امانتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا. کوئی چیز اگر کسی نے آپ کے پاس میں رکھی ہوئی ہے تو، یا پھر کسی کی کوئی چیز، کوئی برتن ہے، کوئی کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے جو آپ کے ذمے ہے کسی کی، ان امانتوں کو ضرور پورا کرے. کسی کو کوئی پیسے واپس کرنے ہیں وہ ضرور یاد سے کرے. اپنے آپ کو فری رکھے، موت کبھی بھی آئے گی. اب یہ قرضداری قیامت کے دن، آج دنیا کا ایک ڈبہ قیامت کے دن ہمارے لیے نیکیوں کے دینے کا سبب نہ بنے. ٹھیک ہے، امانتیں ہم اس کو ضرور، امانت جن کی ہے ان تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے، پھر اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. پھر سے شروعات کس سے ہوئی تھی؟ خشوع سے، اور یہاں ہے حفاظت کی بات. ٹھیک ہے، آپ سے ایسا نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لاتا ہے، جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ حفاظت کی. ٹھیک ہے، یعنی نماز کی حفاظت میں کیا کیا چیز ہے؟ وضو بھی مکمل کرنا، صحیح طریقے سے کرنا، رکوع سجدے بھی صحیح طریقے سے کرنا. قوما میں جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تب بھی آپ رکوع کے بعد میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا کھڑے ہو، پیٹھ سیدھی کریں گے. سجدے کے بعد میں سجدہ بھی آرام سے کریں گے، اور پھر بیٹھیں گے تو باقاعدہ پورا بیٹھیں گے اطمینان سے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزوں کی حفاظت کی. پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا. زیادہ کی طاقت اگر ہو تو، اور مطلب اگر حج کر سکتا ہے تو حج کرے، اور خوش دلی کے ساتھ جو زکوٰۃ دی تو ایسے شخص جنت کے وارث ہوں گے. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ جو 5 بنیادی چیزیں، لیکن نماز جو ہے اس کے اندر سے اس کی حفاظت کا خاص طور پہ کہا گیا، جس نے اوقات کے ساتھ، اس کے وقت جب ہے اس کے اوپر پڑھنا، تو یہ نماز کی حفاظت کے اندر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو وراثت میں جنت، کون سی جنت؟ جنت الفردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے. اوکے، تو جنت الفردوس کیا ہے؟ جس کی چھت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش ہے، سب سے اونچی جنت. ٹھیک ہے، سب سے قریب ہے جو اللہ تعالیٰ کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی دعا مانگو تو فردوس مانگا کرو. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے، آمین. تو یہ جنتیوں کی صفات، مطلب جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی صفات یہ چیز ہے، جس کے اندر 2 مرتبہ نماز کا ذکر آیا. ایک نماز میں خشوع اور خضوع، اور ایک نماز کی حفاظت. پھر لغویات سے دور رہنا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور امانتوں کا اور وعدوں کا پاس رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونا. اور کیا چیز دیکھی؟ ہاں، یہ تمام چیزیں جو تھی یہ ہے جنت الفردوس لازم ہونے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمیں
ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ معاملات ضرور کریں، یہ اعمال ضرور کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ ہم نے سورہ حج میں بھی یہ چیزیں دیکھی تھی، کیسے انسان کو پیدا کیا، سب وہ جو اندر کی ایناٹومی ہے، کیسے وہ پورے 9 منتھس کیسے گزر رہے ہیں بچے کے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، احسن الخالقین، احسن الخالقین، بہترین اللہ تعالیٰ کا بنانے والا ہے۔ کسی انسان جب دیکھیں خود کریٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بہترین، احسن الخالقین ہے، بہترین طور پہ بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہے نا، انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا۔ اور ہم وہی لوگ ہیں جو انسانوں کے ہی ناک کو، رنگ کو، منہ کو، ہونٹوں کو، آنکھوں کو ٹارگٹ کر کے ان کے مذاق بناتے رہتے ہیں۔ لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکے رشتوں کے لیے جب لڑکیاں دیکھتے ہیں وہ، تو کتنی باریکی سے ہم اس کی وہ پورا مطلب وہ کرتے رہتے ہیں، اس کا آپریشن کرتے رہتے ہیں، اچھا ناک ایسی تھی، اچھا ہونٹ ایسے تھے، اچھا چہرہ ایسا ہے۔ ہم تو صرف خوبصورتی کے پیچھے جاتے رہتے کہ خوبصورت ہے تو بہت کچھ ہے، اب وہ خوبصورت گھر میں آ کے کتنی خوبصورت زندگی بناتی یہ ہمارا دھیان نہیں رہتا، رائٹ؟ ہم صرف ظاہری چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اچھا چلیے لڑکی ڈھونڈنے والی بات تو دور کی بات، ایسے بھی لوگوں کی کتنی ہے، نام کیسے رکھتے ہیں، وہ نکٹی، وہ کالی، وہ ترچھا دیکھنے والی، یا کچھ ایسے ہی، ٹھیک ہے، بچوں میں یا پھر کسی میں کوئی کمی ہے تو اس کو اسی نام سے پکارنا۔ تو ہم، اللہ تعالیٰ خود جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہترین تخلیق کی، اور ہم اس کے اندر نقص نکالنے بیٹھ گئے، کس کی تخلیق کے نقص نکال رہے ہیں؟ اللہ کی، وہ خالق۔ ہم اتنی حیثیت رکھتے، کیا کوئی دنیا میں کوئی ایسی حیثیت رکھتا ہے؟ یہ جہالت ہے، جہالت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک کوئی صحابی تھے، ان کا باہر جو ہے مطلب وہ جب دونوں بات کر رہے تھے تو کچھ اس کے اوپر مطلب ان کا کچھ ڈیبیٹ ہوا، تو جو دوسرے صحابی تھے، کیونکہ حضرت بلال جو ہے وہ حبشی تھے نا، غلام، یعنی کالے، ان کا رنگ کالا تھا، تو انہوں نے کیا کہا حضرت بلال کو، جو دوسرے صحابی تھے، کہ اے کالی ماں کے بیٹے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے اس طریقے سے کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس کے اوپر ناراض ہوئے اور کہا تمہارے اندر سے ابھی تک جہالت نہیں گئی ایمان کے آنے کے بعد بھی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فوراً انہوں نے کیا، وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ جب باہر نکلے انہوں نے زمین پر اپنے چہرے کو رکھ دیا اور کہا کہ تم جب تک اپنے پیروں سے میرے چہرے کو نہیں وہ کرو گے، مطلب معاف کر دو۔ وہ معافی مانگنے کا یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ تمہارے رنگ پر میں نے بات کر دی۔ اور ہم ہیں کہ بس رنگوں کے، یہ تو کتنا بڑا مطلب آج کے زمانے میں جو انگریزوں نے جو چیز کو یہ کیا ہوا ہے، اور جو کالے لوگ ہیں ان لوگوں کے خلاف جو یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنا ظلم کیا ہے صرف رنگوں کی بناس پر۔ اللہ تعالیٰ رنگ نہیں دیکھتا کسی کے، اس نے تو خود بنایا ہوا ہے، الگ الگ طرح کے لوگ بنائے ہوئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے، تم کو الگ الگ جگہوں سے بنایا ہوا ہے، تمہارے قبیلے اور تمہارے جتھے الگ الگ کر دیے، صرف تمہارے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر خدا کے واسطے کبھی انگلی نہ اٹھائے، کبھی برائی نہ کرے کسی کے چہرے کی، کسی کی ساخت کی، ٹھیک ہے، دبی زبان میں بھی نہیں، اللہ معاف کرے وہ تو ایسی ہے۔ ارے آپ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں اللہ معاف کرے، آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے بولنے کا کہ اللہ نے جو بنایا اس کے اوپر کوئی بھی بات کہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا کچھ ایسا ہی بیان کرنے کی ضرورت پڑ ہی رہی ہے تو بہت احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم بالکل مجھے یاد ہے بچپن میں ایک آنٹی تھے اور ان کی ہیلتھ بہت زیادہ تھی، تو ان کا تو نام ہی مشہور تھا موٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، موٹی ان کے نام کے ساتھ میں موٹی لگا ہوا تھا۔ اب سوچے ذرا کہ ان کو کتنا برا لگتا ہوگا، ہم کو بھی نہیں پتا، ہم بھی ویسے ہی کیا کرتے، ہم بھی بولتے تھے، اچھا وہ ہم جب بات کرتے تھے ہمارے گھر میں یہ تھا کہ ممی جب بولتے تھے تو ان کے نام کے ساتھ بولتے تھے کہ وہ آنٹی کے یہاں پر دینا ہے، لیکن اکثر لوگ جو تھا نام ان کا یہی موٹی کے ساتھ مشہور تھا۔ تو خود ہم اپنے آپ کے اوپر لے کے دیکھیں نا کہ ہم کو کتنا برا لگتا کوئی اگر ہماری کمزوری کو ایسے ٹارگٹ کرے، اور جتنا سہے گا انسان سن کر نا، یہ سب بولنے والوں کا اجر اس کو ملتا جا رہا۔
تو if you are ready to give, ٹھیک ہے، دل کو مطمئن کرنا ہے تو بول لیں کسی کو کچھ بھی، اور اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن نا وہ نیکیاں ہماری ان کو دے دے گا. اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے دن یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں. زمین کے اندر کتنا سارا پانی، دیکھیے جب بارش ہوتی بھی ہے تو زمین میں بیٹھ جاتا نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ صحیح رکھا ہوا ہے. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تمہیں روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہے ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ زیتون کی طرف. ٹھیک ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. تو زیتون کا تیل بھی جو ہے وہ فائدہ مند رہتا. اور اس کا جو فروٹ ہے، اوکے میری آواز، اس کا جو فروٹ ہے یعنی جو زیتون ہے خود، وہ بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت شوق سے تناول فرماتے تھے. اور اس کا تیل بھی جو ہے ہم نے مطلب اب 2 طرح کے تیل ہوتے ہیں اگر آپ کھانے میں استعمال کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے پومیس آئل، یعنی آپ اس کو پکانے میں ڈائریکٹلی استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک جو ایکسٹرا ورجن جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے یعنی بالکل خالص زیتون کا تیل، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو گرم نہیں کرنا چاہیے. یعنی ڈائریکٹلی آپ سلاد میں یا ایسی چیزیں اس کو کچا کھائیں، یعنی پیے یا پھر کچا کھا سکتے ہیں. اس کو گرم نہیں کرنا چاہیے، اس کی غذائیت اس سے کم ہوتی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بابرکت درخت ہے. وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں یعنی دودھ. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اچھا، پچھلے اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کھجور، انگور یعنی فروٹس کے بارے میں بتایا، جانوروں کے بارے میں بتایا، ہر کی دودھ جو تم پی رہے ہو، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ پہلی بات اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی نشانی کہ اس کو پہچانے، اس کے اوپر غور کریں. اور جب یہ سب کچھ کھا رہے ہیں تو اس کا شکر بھی ادا کریں. یہ نعمتیں جس میں غذائیت اللہ نے رکھی، ہمارے لیے اتنے سارے نیوٹریئنٹس رکھے، اور یہی چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی چیزیں ہیں کہ ہم نیچرل چیزیں کھائیں، پیور چیزیں کھائیں. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک انسان ہے تم ہی جیسا. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ انسان رسول بن کر آئے. کچھ نہیں، بس ایک آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ ذرا دماغی طور پر تھوڑے بہک گئے، نعوذ باللہ. کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے، یعنی ذرا اس کو وقت دو. ٹھیک ہے، بیچارہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، نعوذ باللہ. اور دیکھو اس کو تھوڑا موقع دو، شاید یہ سدھر جائے گا، یہ اپنی باتیں جو ہے یہ ادھر ادھر کی کرنا بند کر دے گا، معاذ اللہ. تو نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا اس پر اب تو میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں، ابھی جو میں بات کر رہی تھی نا کہ کشتی کس نے بنوائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ دی تھی. اوکے، وہ بنوایا. ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آ جائے تو اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کیا کہیں. اب دیکھیے اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جب کشتی پر یعنی کسی بھی اس پہ گاڑی پر یا ٹرین میں یا پلین میں سوار ہوتے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ کہیں، سبحان الذی سخر لنا والی دعا پڑھیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا ہے، سفر کی دعائیں کرنا ہے. اپنے ہر سفر کو نا تقوی والا سفر بنانے کے لیے لازمی ہے آپ پہلے دعاؤں کے ساتھ شروعات کریں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اردو، ہندی، انگلش سب میں موجود ہے اپنے پاس. ہاں کیا
ادھر لیں ادھر لیں. تو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی جو دعائیں ہیں نا، تو ان دعاؤں کا ضرور خیال رکھیں، دعائیں ضرور پڑھیں، تاکہ ہمارا سفر جو ہے اللہ کی مدد کے ساتھ میں اور آسانی کے ساتھ میں اور تقویٰ کے ساتھ میں بے شک گزرے اور اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار. اب جب ہم سفر مکمل کر لیتے، جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاتے، جس شہر میں جانا ہے، تو وہاں پر اترنے کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ ایک تو وہ بھی دعا ہے کہ جب جس شہر میں جس بستی میں ہم کو داخل ہونا ہے اس کو دیکھ کر دعا پڑھنی ہے، اور اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کا مطلب یہاں کے نیک لوگوں کو ہمارا ساتھی بنا، یہاں کا رزق حلال آسان کر دے، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت دے دے. ٹھیک ہے. یہ سب چیزوں کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے، رائٹ. تو یہ دعا بھی ہے جو مسنون ہم کو پتہ چلتی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا، کون سی دعا پڑھنے کے لیے؟ کہ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہ مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. یعنی ہم جہاں کہیں پر بھی سفر کر رہے ہیں، مہمان بن کر جا رہے ہیں، تو وہ جگہ ہمارے لیے بابرکت ہو جائے، وہاں سے بھی ہم کو خیر ہی ملے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بندہ مومن کا طریقہ ہے کہ وہ سفر میں ہو یا پھر عام زندگی میں ہو، کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں. اسلام سے چھٹی نہیں وہ ملتی، مسلمان ہونے سے چھٹی نہیں ہو جاتی. سفر میں ہے تو بھائی نمازیں نہیں پڑھنا ہے، بولتے ہیں ہاں ابھی تو سفر میں ہے نا، کیا ابھی بھی چھٹی نہیں ملے گی نماز پڑھنے کی؟ اللہ نے کسر دی ہوئی ہے، کم کر لو لیکن پڑھو. اوکے. عبادتیں، سنتیں، مسنون جو دعائیں ہیں، ان کو تو مسلسل ہم ہمیشہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں. اوکے. میری آواز نہیں آ رہی ہے شمع باجی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر. عامرہ باجی آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کریں. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کے قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک انسان ہے تمہیں جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہے. یعنی تم کو تو اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو تم نے اپنے سے بہتر کو کرنا چاہیے. تو انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے بن سکتے؟ انسانوں کے یہ تو فرشتے بھیجنا چاہیے تھا. اوکے. تو یہ نہ ماننے کے لیے دی ہوئی دلیل ہے اور کچھ نہیں. اور ہر قوم کے اکثر لوگوں نے ایسے ہی جواب دیا. اللہ یہاں پہ ایک جنرل اگزامپل دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید، ہی ہاتا، بہت دور کی بات ہے. یہ تو بہت دور، زندگی کچھ نہیں، سوری یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے بہت دور. لما توعدون، جو کچھ بھی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بڑی دور کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. اٹس امپاسبل. اب دیکھیں یہ جو طرز سوچ ہے، یہ جو سوچ کا طریقہ ہے، یہاں اکثر لوگوں کے اندر جو ملتا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. آیت نمبر 37. اوکے. دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر بس یہ دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. تو جو مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہے یا دنیا پرست ہے، وہ صرف یہی سوچتے کہ جو کچھ بھی ہے نا بس یہ دنیا ادھر ہی ہے، کماؤ کھاؤ ختم کرو، انجوائے کرو. کیا کرنا ہے جمع کر کے بھی؟ اچھا کمانے والے بھی یہ کہتے ہیں جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ انجوائے کرو، خوب اڑاؤ، جہاں سے ہو سکتا ہے وہاں سے جتنا ہونا ہے، مطلب بے مطلب چیزیں خریدو، صرف انجوائمنٹ کی زندگی گزارو، جتنا ملا ہے اس کو کھا پی کے ختم کرو. اوکے. ٹھیک ہے. اور کچھ ہے جو یہ بھی سوچتے کہ ہاں جو بھی ہے دنیا کے اس میں ہے تو اب جیو بھائی جیسے بھی جینا ہے، تم اچھا کرو برا کرو. ٹھیک ہے. تھوڑی بہت چیریٹی کر دینا. اب ان میں بھی جو ہوتے ہیں کہ جن میں انسانیت رہتی تو یہ سوچتے ہیں ہاں لوگوں کی مدد کر دو، ذرا ایک اولڈ ایج ہوم بنا دو،
ذرا کچھ بچوں کی پڑھائی کے لیے کر دو اور یہ تم جو ہے تمہارے برے کرموں کا تم پھل سے بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے, یعنی جو کچھ بھی ہے دنیا میں ہی ہو جانا ہے, ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. اللہ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے. ان لوگوں نے کیا کہا, سرداروں نے, کہ یہ نبی کے بارے میں کہ یہ شخص خدا کے نام پر جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کو ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا, پروردگار, ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا اس پر اب تو میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا, قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے. آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. دور ہو ظالم قوم. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائی. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جس قوم کے پاس اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا, اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل نہ کرے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دور کی لی. کہنے لگے, کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں, اور آدمی بھی وہ جن کے قوم ہماری بندی ہے, یعنی ہم تو ابھی تک کے مالک ہے اور ان کی قوم غلام ہے, تو ہم غلاموں کی بات کیسے مانیں گے؟ غلام قوم کی ہم بات کیسے مان سکتے؟ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور ابن مریم علیہ السلام اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں سوری, یا ایھا الرسل, اے پیغمبروں, کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو نیک. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. تمام رسولوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں, اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, بس مجھی سے تم ڈرو. اوکے, تو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ ہم نے کیا کرنا ہے. الہکم الہ واحد, تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے اور وہ تمہارا رب ہے, تم اس کا تقوی اختیار کرو. پھر مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے, یعنی ہر کوئی اپنے اپنے طریقے زندگی یا پھر اپنے حساب سے انہوں نے کوئی شریعت بنا لی اور اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنے اپنے میں مگن ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں, ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ مال اور اولاد کامیابی کی اور فلاح کی ضمانت نہیں ہے. نہیں, اصل معاملہ کا ان کو شعور نہیں ہے. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. بھلائی تو ان کو ملیں گی, والذین هم من خشیت ربهم مشفقون. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کامیابی وہ انسان کی ہے کہ جو ڈرنے والا ہے. اوکے, جو اپنے رب کی ہیبت سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ میرا رب بڑا زبردست ہے, وہ پکڑنے پر قادر ہے, میں غلطیاں نہ کروں, میں اپنے فرائض کو انجام دوں. ٹھیک ہے, تو وہ مشفق والی زندگی گزارتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نیک اعمال ہونے کے باوجود یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, اور قبولیت کے لیے بار بار دعائیں مانگتے ہیں. ان کو ڈر یہ رہتا ہے کہ کہیں میری کمزوریوں کی وجہ سے میں وہ نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, اللہ سے امید رکھیں. ہمیشہ یہ بھی سوچتے رہنا کہ نہیں میرے قبول ہی نہیں ہوئے ہوں گے, میرے قبول ہی نہیں ہوں گے. نگیٹیوٹی نہیں آنی چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے جو کیا وہ تو بس 100% کریکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اعتدال کیسا ہے کہ مومن کے بارے میں جو آتا ہے کہ ہم یعنی مومن کی مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, تو اس کے لیے تو اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک گناہوں کے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے کہ کب اس کے اوپر آ کر گر جائے. تو ہم اپنے گناہوں سے غافل نہیں ہو سکتے, رائٹ. ہم اپنے گناہوں کے مطلب کہیں یہ گناہ ہماری نیکیوں کی قبولیت کے آڑے نہ آ جائے, اسی لیے ہم مسلسل
وہ جو ڈر ہے نا یہی چیز ہے مشفقون، کہ ہم وہ اس خوف میں اس ڈر میں اپنی زندگی گزارے کہ آئی شوڈ بی پرفیکٹ، آئی شوڈ بی پرفیکٹ، میں پوری کوشش کروں کہ میں بہتر بنوں. ٹھیک ہے. اور پھر نیکیوں میں جلدی بھی کرنا ہے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہیں کرتے. تیسری چیز کیا کہ وہ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون. اوکے. وہ اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، جو ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے. یہ دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں صرف مال خرچ کر رہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے سامنے اپنی اطاعت کو، بندگی کو پیش کرنا ان کا مقصد ہے کہ میں بس تو کسی طرح راضی ہو جائے، میں تیرے راستے میں مال بھی خرچ کروں، میں تیرے راستے میں نمازیں بھی پڑھوں، تیرے لیے نمازیں بھی پڑھوں، میں تیرے لیے نیک بھی بنوں، میں تیرے لیے لوگوں کو معاف بھی کر دوں، میں تیرے لیے لوگوں کے لیے نرم رہوں، میں تیرے لیے صدقہ خیرات جو کچھ بھی کر رہے یا پھر لوگوں کی بھلائی کا کوئی کام کر رہے، لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی. یہاں صرف مال کی بات نہیں ہوئی. یؤتون ما آتوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یاد یہ رہتا کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں نا، I'll see this، میں اس کو ایک دن دیکھوں گی، کیونکہ مجھے پلٹ کر تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ان کی حدیث ہے کہ اس آیت کے بارے میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اوکے. اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ نے، تو کہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے. یہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکیوں میں بھی جلدی کرتے ہیں، اس کو زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اپنے رب کے پاس ہم کو جانا ہے. وی ہیو لیس ٹائم، میرے پاس وقت کم ہے اور کام بہت کرنے ہیں. تو اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. پھر اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. ہم کسی نہیں، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر، بھلائیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ اپنی نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا. ٹھیک ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنا اور سبقت لے جانا اس میں بھلائیوں کے اندر. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال جس میں ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. یعنی اب یہاں پر کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں تو یہ تمام چیزوں کی نہیں کرتی، میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے کہ میں اس کے راستے میں خرچ کروں، یا میں طاقت تو نہیں رکھتی، میں بیمار رہتی ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ، ہر کوئی انسان جانتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے، وہ کیا کر سکتا. بس اللہ سے دعائیں مانگے، یہ مانگتے رہے کہ اللہ تو استعمال کر لے تیرے راستے میں، میرے اندر جو صلاحیت ہے تو سامنے لے آ، اور مجھے تیرے راستے میں بس استعمال کر لے کہ میں کہیں نہ کہیں سے بس اس دن جواب دینے کے لائق ہو جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہے. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کریں گے. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، یعنی کہ جہنم کے اندر ان کو کہا جائے گا ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپایوں میں اس پر باتیں چھاٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے. انہیں دنیا میں جو کچھ بھی وہ قرآن کے اور رسول کے خلاف کرتے تھے اس کا وہاں پر ان کو یاد دہانی کروائی جائے گی کہ اب رو کر چلا کر فریادیں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تم کو تو وہ سزائیں مل رہی ہے اس وجہ سے مل رہی ہے کہ تم نے دنیا میں جو کچھ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ میں بدتمیزی کی. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟
یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ ایک انجان آدمی ہونے کی وجہ سے اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ان کی اکثریت ناگوار ہے۔ میجورٹی کو یہی چیز پسند نہیں ہے کہ ہم یہ لائف سٹائل کیسے اختیار کریں، یہ شریعت ہماری زندگی میں فالو نہیں ہو سکتی۔ اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے اسے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں۔ یعنی جو قحط، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا تھا، یہ قحط کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو روایت میں جو آتا ہے اس قحط کے متعلق، وہ بعض لوگوں نے دو قحطوں کے بارے میں آتا ہے روایت کے اندر۔ تو یہاں پر خیر جو قحط تھا، قحط سالی جو ہوئی تھی اور اس سے جو تکلیف میں تھے، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے اسے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل بہک جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں سے خاص بات کیا پتہ چلتی کہ بندے کو جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے ڈالتا کہ یہ ٹوٹے، اندر سے جھکے، غلطی کو قبول کرے، عاجز ہو، یہ نہ ہو کہ اور اکڑ جائے، یہ نہ ہو کہ اور اللہ سے نعوذ باللہ بیزار ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، رغبت ہو اس کی طرف، اپنی غلطی کا اقرار کر لے، سوچے کہ کہاں غلطی ہوئی تھی جس وجہ سے ایسی آزمائش آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف میں مبتلا بھی کیا تو نہ ان کے اندر عاجزی آئی، نہ یہ نرم پڑے، نہ جھکے۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے برے عذاب سے بچائے اور اس کی خیر کو، اس کی تمام دی ہوئی بھلائیوں کے زوال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سننے اور دیکھنے کی، جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں کچھ فائدے کی نہیں ہیں، ہمارے نزدیک صرف پیسہ، دنیا میں رتبہ، خوبصورتی، یہی چیزیں۔ ارے دیکھنے والے دل، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہونٹ ہے، چہرہ ہے، سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ان کو ہم کبھی میٹر ہی نہیں کرتے، اس کے اوپر شکر گزاری نہیں کرتے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پہلے لوگ کہہ چکے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے باپ دادا بھی سنتے رہے، یہ محض افسانہ پارینہ ہے، یہ صرف پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، باتیں ہیں، صرف کچھ نہیں ہونے والا۔ کوئی ہے اگر تو اٹھا ہوگا تو کوئی بتاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وہ پریکٹیکل ایگزامپل مانگتے ہیں۔ وہ تو جو مرنے کے بعد جو انسان کا جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا تو وہ تو مرنے کے بعد ہی اس کو پتا چلے گا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے۔ تم کو لگ رہا ہے کہ بات غلط ہے، اٹھانا نہیں ہے، تو یہ دیکھو کہ تم اب ذرا غور و فکر کرو کہ یہ زمین، آسمان، یہ تمام چیزیں یہ بنائی ہوئی کس کی؟ اب جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا دوبارہ پیدا، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے۔ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ پھر کہو تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا
اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا غیر مسلموں کے اس میں، یعنی جو جھگڑے، خود ان کے دیوی دیوتا ہی ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں. اوکے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی یعنی بالکل پریکٹیکل سی بات ہے نا. ایک کلاس میں اگر مان لیجیے 50 بچے ہیں اور 5 ٹیچر ہیں، اور ہر ٹیچر کہے کہ میری بات سنو، ہر بچہ تو 5 کی ایک ساتھ نہیں سن سکتا. اچھا ٹھیک ہے، جس کو جو ٹیچر پسند ہوگا وہ اس کی بات سنے گا. اب کتنا کوارل ہوگا، کتنا شور ہوگا کلاس کے اندر. ہر ٹیچر بولے گا چلو چلو میرے ماننے والے الگ نکل جاؤ، آ جاؤ. رائٹ؟ تو اب کوئی ایک ساتھ چلنے والی کوئی ایسا اس کے اندر ہارمونی نہیں رہی نا کلاس کے اندر. اللہ تعالیٰ اسی طرح کی مثال دے رہے کہ اگر ہر کوئی اپنا اپنا لے کر نکل جاتا، ٹھیک ہے، اور انفیکٹ پھر کیا ہوتا کہ ایک دوسرے کے خلاف چال بازیاں کرتے. اچھا وہ ٹیچر کی اب تم نے نہیں ماننا، اس کی یہ نہیں کرنا، خود ٹیچر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. رائٹ؟ تو یہ تو دنیا کے اندر بھی ہم ایک سمپل سی مثال سے سمجھ سکتے کہ اگر چھوٹی سی کلاس کا 50 بچوں کی یہ حال ہے تو پھر اتنی عظیم الشان کائنات اگر الگ الگ چلاتے رہتے، الگ الگ خدا چلاتے رہتے، تو کیا حال ہوتا ہے اس زمین کا؟ کیا کوئی چیز برابر چلتی؟ سورج کو ایک کہتا کہ اب نکلو، دوسرا کہتا نہیں نہیں اس کی بات نہیں ماننا، بعد میں نکلنا، آج تم نے نکلنا ہی نہیں ہے. چلتا یہ نظام کوئی ایک ہی ہے نا ان سب کو چلانے والا. یہ تو خود یہ زمین آسمان خود گواہی دے رہے ہیں، اپنی کریشن گواہی دے رہے ہیں کہ ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، کنٹرول ایک ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لے آئے، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو. ہم نے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم جیسا دیکھتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے ہم کو پتا چلتا کہ جب زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بدکاری عام ہو جائے گی، تو اللہ کے عذاب آئیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بڑے بڑے فتنے جو ہے لوگوں کے اندر بھیجے گا. ہم نے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کو ایسے فتنوں میں نہ مبتلا کرنا، اور نہ ہم کو ایسی بری چیزوں کے اس میں جب عذاب تو دے گا اگر ایسے لوگوں کو، تو ہم کو اس عذاب کے اندر شامل نہ کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. اوکے، جو برائی ہے اس کو بھی آپ دور کیسے کریں؟ آپ اپنے اچھے اخلاق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا نا، برائی کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برائی سے نہیں دیا. رائٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی یہ، اور آپ کی زندگی سے بھی ہم کو یہی پتا چلتا کہ کسی نے جو دین کے لیے، اگر جو اللہ کا دشمن وہ میرا دشمن، وہ ویسی دشمنی، اب اس دشمن کے خلاف چالیں کبھی نہیں چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ ایک پرٹیکولر انسان کو ٹارگٹ کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے نا. کوئی اگر سامنے آتا بھی، آپ کے سامنے کیا بڑے بڑے سردار نہیں آتے تھے یہ بات لے کر کہ آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو لمبی لمبی دلیلیں دینے لگتے یا برا بھلا کہنے لگتے؟ کچھ کہتے؟ صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہے نا، اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. کوئی اگر ان کو انفیکٹ نماز پڑھ رہے اور وہاں پر مارنے کی، جان سے مارنے کی تک کوششیں کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. رائٹ؟ کوئی اس کا بدلہ نہیں دیا کہ، اور جب بدلہ لینے پر قادر تھے فتح مکہ کے وقت، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ برائی کو دور کرنے کے لیے آپ کو خود بھلا بننا پڑے گا، آپ خود اچھائی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں، جس کا جو مطلب جس کو ملنا ہے وہ دے دے گا، حساب اس کے ہاتھ میں ہے. پھر یہ چیز پہ پرووک کون کرتا کہ آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے، آپ بڑے مظلوم، وہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان کرتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے نا کہ دیکھو تمہاری تو اللہ مدد ہی نہیں کر رہا، دیکھو تم تو کتنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہو لیکن تمہارے ساتھ میں تو کوئی اخلاقاً پیش ہی نہیں آتا. ساری بلا تم یہ سب دینداری چھوڑو، نیک بننا چھوڑو، تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، کئی طرح کے وسوسے ہم کو آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب آ کے دیتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اور کہیے کہ اے میرے رب میں شیطان کے اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ
میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میں تو تیری اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے. ٹھیک ہے. ہمزات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی مسلسل جو شیطان ہم کو مطلب چٹکیاں لے رہا ہے، بار بار جو وسوسے ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا امام قرطبی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جو غضب ہے، اس کا حملے ہیں، اس کے غصے ہیں جو انسان غصے کے وقت میں اپنے اوپر جو قابو نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ شیطان اس کو اتنا یہ دلاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان کم کمزور پڑتا، کب کمزور پڑے گا؟ اس وقت اس کو زیادہ پرووک کرنا ہے، زیادہ اس کو اور غصہ دلانا ہے. ایک چھوٹی سی چیز بچہ کرتا ہے اور ہم اس کے اوپر بھڑک جاتے ہیں. اوکے. یا پھر چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جس کے اوپر انسان جو دل کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور انسان گناہ کر دیتا. ٹھیک ہے. کسی کی محبت ہے جہاں پر کمزور پڑ سکتا، کوئی خواہشات ہے. ہر کسی کی دکھتی رگ الگ ہے. اور کیونکہ شیطان ہر کسی کے ساتھ جب پیدا ہوا نا انسان تب سے لگا ہوا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ اس کی کہاں کی وہ ہے. اوکے. اور اپنے دشمن کو کہا جاتا ہے نا کمزور نہیں سمجھنا، تو وہ کمزور نہیں ہے، وہ تو عالم تھا نا اپنی جگہ. جب آسمان سے اتارا بھی گیا تو وہ پہنچا کیوں تھا آسمان تک؟ کہ اللہ کے 7ویں آسمان تک، کہ اللہ کے قریب ہوا کیوں تھا؟ خوب علم والا تھا، بڑا عبادت گزار تھا. تو اس کو تو سارے لوپ ہولز پتا ہے کہ کہاں پر کیا ہو سکتا. اسی لیے تو وہ اسی جگہ پر انسان کو اتنے آسانی سے یہ کر لیتا، یعنی وسوسے اور یہ سب کچھ ڈالتا ہے کبھی ہر طرح سے. اس کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے کہ تم اس کے لیے کیا ہے؟ پناہ مانگو. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اوکے. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ ہمزات جو ہوتے ہیں، یہ جب غم غالب آ جاتا، انسان کمزور پڑنے لگ رہا ہے، غصہ غالب آ گیا، انسان کمزور پڑنے لگ رہا ہے. اوکے. تو وہ اسی سچویشن میں رکھنا یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے. غمگین ہے تو غمگین ہی رکھو. ڈپریشن میں چلا گیا تو وہی سوچنے لگا، وہی وسوسے آئیں گے، وہی بات بار بار چلتی رہیں گی. کوئی فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کی فکریں، تو بس اسی کے اندر سارا دن رات جا رہا، پھر اور کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا. یہ بھی کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہیں. ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. دوائیاں کارگر نہیں ہوتی. نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ تو پھر ہماری کوئی فکریں ہیں ایسی جس کی وجہ سے نیندیں غائب ہیں، بیمار پڑ گئے، تکلیف پہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. صرف سوچ کا فرق ہے. اللہ پازیٹیوٹی کی طرف بلاتا ہے، شیطان ہم کو نگیٹیوٹی کی طرف بلاتا. اور یہ بھی اس کا کیا ہے؟ ہمزات کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے صرف وسوسہ نہیں کہا یہاں پہ ہمزات کہا گیا. اوکے. تو ہم نے یہ جو مخصوص چیزیں ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے، اپنے رب سے پناہ مانگے کہ اس شیطان کے اس سے دور رکھے. انفیکٹ وہ تو یحضرون ان یحضرون، وہ قریب بھی نہ آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک. پھر جو ہی کہ سور پھونکا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ایک دوسرے کو وہ پوچھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا نا، جیسے حشر کے میدان میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، پل صراط پر بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر کوئی اپنا اپنا. اوکے. پھر اس کے علاوہ جو برزخ ہے وہ کیا ہے؟ ایک آڑ ہے جس کو کراس کر کے مرنے والے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتے، نہ روحانی شکل میں آ سکتے نہ کچھ. ٹھیک ہے. واپس نہیں آ سکتے. خوابوں میں کوئی دکھتے ہیں جو گزر چکے اور وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کوئی اگر یہ سوچے اب جیسے شعبان ہے، اب 15 شعبان آئیں گا اور پھر لوگوں کی یہ چیزیں شروع ہو جاتی، بالکل سوچے ذرا، اس کے اوپر غور کریں، کس سے ملتی جلتی چیز ہے؟ غیر مسلموں کے ایک تہوار سے ملتی جلتی چیز ہے کہ وہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی روحیں آتی ہے اور پھر یہ کرتی، اور مطلب وہ ایک ہی دن کیوں آ رہے؟ غلط ہے نا، سوچ ہی غلط ہے. کیوں اس کے لیے سنتوں سے اگر کچھ مل رہا ہے تو بات بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے بزرگوں کے لیے کچھ کیا؟ کوئی مخصوص کھانا پکوایا، کچھ مخصوص کام کروایا؟ نہیں کروایا نا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وہ جو ایک برزخ ہے جس کو وہ واپس، اب سب ان کے پیچھے جو ہے نا ایک برزخ ہے دوسری زندگی تک. اب جب ملیں گے وہ سیدھا ہم قیامت کے دن ہی ملنے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر مومنین جو ہوں گے سب ایک ساتھ میں ہوں گے اور جو بھی. لیکن یہ جو قبر میں چلے گئے تو اس کے بعد نہ ان کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا، نہ ہم جان سکتے کہ ان کے ساتھ میں کیا ہو رہا.
اور وہ نہ ادھر آ سکتے نہ کچھ کروا سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم یہ جو ہماری یہ بھی ایک شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی محبت میں ہم اتنے ہو جاتے کہ اسی دن بھائی ہم ان کے لیے پکا کرے کریں گے. کیوں؟ باقی دنوں کے اندر ان کو ضرورت نہیں ہے مغفرت کی دعا کی ہمارے, کہ ان کے نام سے ہم کوئی صدقہ کریں, اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ہی دن ہے جس میں ہم نے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے, یا پھر باہر ہندوؤں کا ایک تیوہار ہے پترو موکش اس کو کہا جاتا ہے, جس کے اندر وہ کھانا پکا کر اوپر رکھتے ہیں اور پھر آ کے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جانور نے کھایا تو وہ ان کی شکل میں آئے تھے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے کوئی رشتہ دار جو گزرے وہ بلی اور کوے کی شکل میں آئیں گے؟ وہ تو ان کا ہے کہ وہ 7 یا 9 جتنی بھی وہ سائیکلز ہوتی ہے, جب تک کہ ان کو موکش نہیں ملتا تب تک کہ وہ کسی جانور کی شکل میں دنیا میں آ رہے. کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے دادا دادی یا جن کسی کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں, کیا جانور کی شکل میں سوچتے ہیں؟ نہیں نا, بالکل بیس لیس چیز ہے. دین تو ایسی چیز ہے, اتنا انلوجیکل ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا زبردست دین ہے. ہاں, وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہے مسلسل. آپ ہر نماز میں ان کے لیے دعا مانگے, دن رات ان کے لیے دعا مانگے. مرد ہے تو وہ قبرستان جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ تو ہم عورتیں جب قبرستان نہیں بھی جا سکتی, ہم اپنے جگہ مصلی پہ بیٹھ کر, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, جیسے بھی گھر میں بھی رہ کر ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے. پہنچانے والا اللہ ہے, وہ جس کی پہنچ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہم نے خیال رہا. ان کے لیے ہم صدقہ خیرات کریں, جو کچھ بھی ان کے نام سے کریں مرحوم کی مغفرت کے لیے. تو آپ کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کروا دیں یا جو کچھ بھی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو, ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے کہ ہم ایسے کام کریں گے جو پیچھے بھی نیک ہوں گی, ان کے جانے کے بعد بھی نیکیاں ان کے اجر میں جا رہی ہوں گی, ان کے نام اعمال میں جا رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے, یعنی قیامت کے دن جب کہ دوبارہ اٹھیں گے, تو وہی فلاح پائیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے, اے ہمارے رب, ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی, ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار, اب ہمیں یہاں سے نکال دے, پھر ہم اگر ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. ایک موقع دے دے کہ واپس چلے جائیں, اب نہیں کریں گے بالکل غلطی. اللہ تعالیٰ جواب دے گا, دور ہو میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے اور اس مایوسی سے بچائے. کوئی معذرت پیش مت کرو, اب کوئی مطلب نہیں آتا یہ سب باتیں کرنے کا, بالکل چپ چاپ اب پڑے رہو یہیں پر, کوئی نہیں تمہاری سننے والا, کیونکہ یہاں سے واپسی بالکل ناممکن ہے. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم کر, تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے, تو تم ان کا مذاق بناتے تھے. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں, اور تم ان پر ہنستے رہے. تو لوگوں کو مذاق اڑانے میں تم یہ بھی بھول گئے, ابھی جیسے ہم نے چہرے کی اور تخلیق کی بات کی تھی نا, کہ مذاق اڑانے میں ہم یہ بھی بھول جاتے کہ کس کے لیے مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی بھول جاتے. رائٹ, تو یہاں بھی لوگوں جب وہ دعائیں مانگتے ہوئے سنتے تھے تو ان کے مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے مذاق اڑانے میں اتنا نیچے گر گئے کہ تم اللہ کو بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں, اور لوگوں پر ہنستے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہ کامیاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے, ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. یہ جو 60 70 80 سال کی زندگی ہے, دن کا ایک حصہ لگے گی. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا, تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا, کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ بس بالا و برتر ہے اللہ, بادشاہ حقیقی, کوئی خدا اس کے سوا, کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے, مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو, میرے رب درگزر فرما, رحم کر, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت کرے, ہم پر بھی رحم کرے. اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والا, مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اس کی رحمت کے, اس کی خیر کے, اس کی محبت کے دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ بہت شفیق و رحیم ہے, رعوف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر, ہم سب کے حال پر
ہماری زندگیوں پر، ہماری اولاد پر، ہمارے والدین پر، ہمارے بیماروں پر، ہمارے بزرگوں پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی نظر عنایت سے ہم کو کبھی محروم نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے. یہ چیزیں، یہ وقت لگانا ہمارے لیے قیامت کے دن صدقہ جاری، ہمارے نام اعمال میں بھاری اور سب سے بھاری چیز بن جائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے، ہم کو توفیق دے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائے بھی، خود بھی عمل کرے، اور ہمیں اللہ جنت کا وارث بنائے. کل انشاءاللہ ہم سورہ نور پڑھیں گے، تو تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ جلدی جوائن ہوں انشاءاللہ. اور یہ بہت خوبصورت سورت ہے، سورہ نور، مدنی سورت. انشاءاللہ ہم کل اس کو پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.